لاش ایک چوبی صندوق میں بند تھی اور وہ صندوق دریائے لہروں کی دوش پر سفر کرتے ہوئے میرے علاقے میں آ گیا تھا۔ مجھے جیسے ہی اس واقعے کی اطلاع ملی، میں کانسٹیبل کے ساتھ جائے وقوع پر پہنچ گیا۔ وہ ماہ نومبر کی ایک خوشگوار صبح تھی۔ ان دنوں میری تعیناتی ضلع جھنگ کے ایک دور دراز علاقے میں تھی۔ موزہ عزیز آباد میرے تھانے سے محض 2 فرلانگ کے فاصلے پر واقع تھا، جس کی آبادی 8 اور 900 نفوس کے درمیان رہی ہوگی۔ گاؤں کے پہلو میں ایک دریا بہتا تھا، جس کی دونوں جانب زرعی کھیتوں کا سلسلہ دور تک پھیلا ہوا تھا۔ لاش بردار 24 صندوق کو دریا میں سے نکال کر کنارے پر رکھ دیا گیا تھا۔ صندوق کا ڈھکنا کھلا ہوا تھا۔ میں نے صندوق کے اندر نگاہ ڈالی تو وہاں مجھے ایک جوان کی لاش رکھی نظر آئی۔ اس کی عمر 24 اور 25 کے درمیان رہی ہوگی۔ اسے دیکھتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ اس شخص کو زندہ انسانوں میں شمار نہیں کیا جا سکتا۔ مجھے بتایا گیا کہ اس لاش کو سب سے پہلے کرمو نامی ایک شخص نے دیکھا تھا۔ میں نے لاش کا تفصیلی معائنہ کرنے سے پہلے کرمو سے ابتدائی پوچھ تاچھ ضروری سمجھی۔ ہاں کرمو، میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے سوال کیا، تم اس صندوق اور اس میں موجود لاش کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ کرمو کی عمر 50 سے متجاوز تھی۔ وہ سانولی رنگت کا مالک ایک مضبوط کاٹھی کا شخص تھا۔ اس کے ہاتھ خاصے بڑے تھے۔ قبل اس سے کہ کرمو میرے سوال کا جواب دیتا، ایک عمر رسیدہ شخص تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، اس کی آواز غم سے بوجھل تھی، یہ میرے بیٹے اکبر کی لاش ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اکبر اس صندوق میں کیسے پہنچ گیا۔ یہ تو کل اپنے ماما سے ملنے فتح پور گیا تھا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے مردہ شخص کے دکھی باپ سے پوچھا۔ مجھے رفیق کھوکر کہتے ہیں جناب، وہ گلوگیر آواز میں اپنا تعارف کرواتے ہوئے بولا۔ میں ادھر عزیز آباد میں ہی رہتا ہوں اور کاشتکاری کرتا ہوں۔ میں نے رفیق کھوکر کا نام سنا ہوا تھا، لیکن ملاقات آج پہلی مرتبہ ہو رہی تھی۔ وہ ایک چھوٹا زمیندار تھا۔ میری معلومات کے مطابق وہ 27 ایکڑ زرعی اراضی کا مالک تھا۔ رفیق کھوکر، میں نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے تسلی بھرے لہجے میں کہا، میں سب پتہ کر لوں گا، تم تھوڑی دیر کے لیے صبر کر کے ایک طرف کھڑے ہو جاؤ، میں کرمو سے پوچھ تاچھ کر لوں، پھر تم سے بات کرتا ہوں۔ وہ اچھا جی کہتے ہوئے ایک طرف ہٹ گیا۔ وہاں پر کم و بیش درجن بھر افراد جمع تھے۔ میں نے سب کو نظر انداز کر کے کرمو پر توجہ مرکوز کر دی، پھر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، ہاں اب بتاؤ، میں سب جاننا چاہتا ہوں۔ سرکار، میرا تعلق عزیز آباد ہی سے ہے اور میں غریب مچھیرا ہوں۔ وہ لجاجت بھرے انداز میں بولا، میں اکثر دریا پر مچھلیاں پکڑنے آتا ہوں۔ میرا طریقہ یہ ہے کہ میں رات میں اپنا جال دریا میں ان جھاڑیوں کے نزدیک ڈال کر گھر چلا جاتا ہوں اور اگلی صبح یہاں آ کر اپنے جال کو چیک کرتا ہوں۔ بات کو ادھورا چھوڑ کر اس نے جھاڑیوں کی جانب اشارہ کیا۔ مذکورہ جھاڑیاں دریا کے کنارے کے ساتھ دکھائی دے رہی تھیں۔ وہ اتنی گھنی تھی کہ ان کا ایک گنجان آباد حصہ چند فٹ تک دریا کے اندر چلا گیا تھا، جس کے باعث پانی کے بہاؤ میں کٹاؤ ایسی کیفیت نمودار ہو گئی تھی۔ ان دنوں دریا میں اچھا خاصا پانی موجود تھا، لہٰذا متذکرہ بالا کٹاؤ واضح نظر آ رہا تھا۔ تو آج صبح تم اپنے جال کو چیک کرنے یہاں پہنچے تھے؟ میں نے کرمو کی جانب دیکھتے ہوئے ٹٹولنے والے انداز میں کہا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ میں جال کو کھینچنے کے لیے جیسے ہی دریا میں اترا، اس صندوق پر میری نظر پڑی۔ وہ مذکورہ صندوق کو دیکھتے ہوئے بتانے لگا، مجھے یہ بہت عجیب سا لگا، آج سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ صندوق جھاڑیوں کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ میں نے پانی کے اندر اتر کر صندوق کو اپنی طرف کھینچا تو اس میں حرکت پیدا ہوئی، یعنی یہ پانی کی سطح پر تیرتے ہوئے میری سمت بھرنے لگا۔ میں جال کو سمیٹنا بھول گیا اور اس صندوق کو کسی طرح کھینچ کر دھکیل کر کنارے تک لے آیا۔ پھر وہ بولتے بولتے اچانک رکا تو میں نے سرسراتی آواز میں استفسار کیا، پھر کیا کرمو چاچا؟ اس صندوق کا ڈھکن بند تھا، مگر اس کی کنڈی میں کوئی تالا وغیرہ نہیں لگا ہوا تھا۔ وہ اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، صندوق کو پانی سے باہر نکالتے ہوئے مجھے محسوس ہو گیا تھا کہ اس کے اندر کوئی وزنی شے موجود ہے، لیکن میں بند صندوق کے اندر اس شے کے بارے میں کوئی اندازہ نہ لگا سکا، جس کی وجہ سے مجھے خاصی بے چینی اور تجسس محسوس ہونے لگا۔ بس پھر میں نے اپنے دماغ کی تسکین کے لیے اس کا ڈھکنا اٹھا کر اندر جھانکا۔ بات ادھوری چھوڑ کر کرمو نے ایک جھرجھری لی، پھر لمحاتی توقف کے بعد سراسیمہ لہجے میں بتایا، صندوق کے اندر رفیق کھوکر کے بڑے بیٹے اکبر کھوکر کو بے ہوش پڑے دیکھ کر میرے دماغ کو ایک جھٹکا سا لگا
اور میں نے چیخ چلا کر آس پاس کے کھیتوں میں کام کرنے والے لوگوں کو یہاں بلا لیا۔ ہم سب نے باری باری تیز آواز میں پکار کر اکبر کو جگانے کی کوشش کی، مگر یہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ اس کی گہری اور پراسرار خاموشی نے ہمیں تشویش میں ڈال دیا۔ اس کے بعد کچھ لوگ اکبر کے گھر والوں کو بتانے چلے گئے اور 2 افراد نے آپ کو اطلاع دینے کے لیے تھانے کا رخ کیا۔ بس سرکار، میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں جانتا۔ ٹھیک ہے، کرمو کے خاموش ہونے پر میں نے معتدل انداز میں کہا، میں نے تمہاری بات سن لی اور اسے اپنے دماغ میں بھی بٹھا لیا ہے، لیکن تحریری بیان ریکارڈ کروانے کے لیے آج کسی وقت میرے پاس تھانے آنا ہوگا۔ سر کے بل آؤں گا مائی باپ، آپ جب حکم کریں گے میں حاضر ہو جاؤں گا۔ چلو اب تم اپنے جال کے ساتھ مصروف ہو جاؤ، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ یہ نہ ہو کہ یہاں کی صورتحال سے پریشان ہو کر تمہارے جال میں پھنسی ہوئی مچھلیاں واپس دریا کی موجوں میں شامل ہو جائیں۔ وہ میری بات کو سمجھ پایا یا نہیں؟ بہرحال اسبات میں گردن ہلانے کے بعد وہ دریا کے اندر اتر گیا۔ میں دوبارہ اس 24 صندوق اور اس کے اندر رکھی ہوئی اکبر کھوکر کی لاش کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وقوع پر پہنچنے کے بعد سے اب تک میں نے اکبر کھوکر کے بے حس و حرکت جسم کے لیے لاش کا لفظ استعمال کیا ہے۔ یہ میری پیشہ ورانہ مہارت اور سالہ سال کے تجربے کا نتیجہ ہے کہ میں نے پہلی ہی نظر میں اس کی موت کا اندازہ لگا لیا تھا۔ تاہم اس تفتیشی عمل کو اندازوں سے آگے بڑھانا ضروری تھا۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے میں نے صندوق میں موجود اکبر کے جسم کو باہر نکلوایا اور بغور اس کا جائزہ لینے لگا۔ اکبر کا جسم بری طرح اکڑا ہوا تھا اور بدن کے کسی بھی حصے پر مجھے کوئی زخم یا اندرونی چوٹ کا نشان نظر نہ آیا۔ میں نے اس کی گردن کا بھی باریک بینی سے جائزہ لیا، وہاں بھی مجھے ایسے آثار دکھائی نہ دیے جس کی بنا پر یہ سوچا جاتا کہ کسی شکی القلب شخص نے اس کا گلا دبا کر اسے موت کے گھاٹ اتار دیا ہوگا۔ اکبر کھوکر کی موت کا درست وقت تو پوسٹ مارٹم کے بعد ہی معلوم ہو سکتا تھا، مگر اس کے جسم کی حالت اور اکڑاؤ کے پیش نظر میں پورے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا تھا کہ اسے اس جہان فانی سے رخصت ہوئے کم از کم 12 گھنٹے اور زیادہ سے زیادہ ایک پورا دن گزر چکا تھا، اور سرے دست میں اس کی موت کے حوالے سے بھی 2 اندازے لگانے کی پوزیشن میں تھا۔ نمبر 1، اس کی موت کے پیچھے کسی سریع الاثر زہر کا ہاتھ تھا، کیونکہ میں نے اس کی جلد کی رنگت میں ایک مخصوص تبدیلی نوٹ کی تھی۔ اور نمبر 2، وہ طبی موت مرا تھا۔ اکبر کھوکر کی موت طبی تھی یا کسی دشمن نے اسے موت کے منہ میں دھکیل دیا تھا، یہ راز زیادہ دیر تک مجھ سے چھپا نہیں رہ سکتا تھا۔ فی الحال ایک 24 صندوق کے اندر سے اس لاش کا برآمد ہونا مجھے کئی زاویوں پر سوچنے کے لیے مجبور کر رہا تھا۔ یہ سب جس نے بھی کیا تھا، اس تک پہنچنا بہت ضروری تھا، اس کے بعد ہی اس کیس کو حل کیا جا سکتا تھا۔ ایک بات کا ذکر کرنا میں بھول گیا، مقتول مرحوم اکبر کھوکر کے لباس کی تلاشی لیتے ہوئے دیگر چیزوں کے علاوہ اچھی خاصی رقم بھی میرے ہاتھ لگی تھی، جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ کسی ڈاکو نے لوٹنے کے لیے اسے قتل نہیں کیا تھا، ورنہ وہ 600-700 روپے کی کرنسی نوٹ اس کی 3 مختلف جیبوں میں یوں ہی چھوڑ کر نہ چلا جاتا۔ میں نے 600-700 روپیوں کے لیے اچھی خاصی رقم کے الفاظ استعمال کیے ہیں، اس پر حیران ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ واقعی آج سے 64-65 سال پہلے کا ہے۔ موجودہ دور میں آپ اسے لاکھوں روپے سمجھ سکتے ہیں۔ وقوع کی ضروری کارروائی نپٹانے کے بعد میں نے کانسٹیبل شوکت علی کی نگرانی میں اکبر کھوکر کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ضلعی ہسپتال روانہ کر دیا۔ اس کے بعد میں نے وہاں موجود افراد میں سے چند ایک کو اپنے سوالات سے گزار کر یہ جاننے کی کوشش کی کہ شاید وہ کچھ ایسا بتا سکیں جس سے اس پراسرار واقعے پر روشنی پڑ سکے، مگر ان میں سے کوئی بھی کرمو مچھیرے سے زیادہ نہیں جانتا تھا۔ وہ سب تو کرمو کی پکار پر ہی وہاں پہنچے تھے۔ جس صندوق کے اندر سے اکبر کھوکر کی لاش برآمد ہوئی تھی، اس کی لمبائی 6 فٹ، چوڑائی 2 فٹ اور گہرائی 1.5 فٹ تھی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا وہ صندوق خاص طور پر اسی مقصد کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ صندوق دریا کے کنارے جس مقام پر جھاڑیوں میں پھنسا ہوا پایا گیا تھا، وہ علاقہ موزہ عزیز آباد کا تھا۔ دریا کا بہاؤ مشرق سے مغرب کی سمت تھا، اور عزیز آباد سے مشرق میں پہلا گاؤں جو آتا تھا اس کا نام موزہ فتح پور تھا۔ لہٰذا ایسا سمجھنے میں کوئی قباحت نہیں تھی کہ مذکورہ صندوق 4 میل کا آبی سفر کر کے فتح پور سے عزیز آباد پہنچا ہوگا۔ اور اکبر کھوکر کے باپ نے مجھے بتایا تھا کہ اس کا یہ بیٹا گزشتہ روز اپنے ماما سے ملنے فتح پور گیا تھا۔ وہ دوپہر کا وقت تھا اور میں مقتول اکبر کھوکر کے گھر میں بیٹھا ہوا تھا۔ مقتول کا باپ رفیق کھوکر اور ماں بشرا بھی میرے سامنے موجود تھی۔ ان کا چھوٹا بیٹا اصغر کھوکر نظر نہیں آ رہا تھا۔ جائے واردات پہ مجھے اچھی خاصی دیر ہو گئی،
اس لیے میں رفیق کے ہمراہ اس کے گھر آ گیا تھا۔ یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ وہ دونوں میاں بیوی اپنے جوان بیٹے کی عبرتناک موت پر بے حد غمزدہ تھے۔ تم نے ادھر دریا کے کنارے مجھے بتایا تھا کہ اکبر کل فتح پور اپنے ماما سے ملنے گیا تھا۔ میں نے دھیمے لہجے میں پوچھ تاچھ کا آغاز کرتے ہوئے کہا، وہ کتنے بجے گھر سے نکلا تھا؟ فتح پور میں بشرا کا بڑا بھائی ملک خدا بخش رہتا ہے، اس نے جواب دیا۔ اکبر کل صبح 8 بجے گھر سے نکلا تھا۔ وہ مہینے میں 1-2 بار ادھر کا چکر لگاتا رہتا ہے۔ میں اپنے بھائی کی بیٹی فرزانہ سے اکبر کی شادی کے بارے میں سوچ رہی ہوں۔ بشرا نے کہا، رشتے کی بات تو چل رہی ہے مگر بھابھی شبنم نے روک لگا رکھی ہے، اس لیے معاملہ ابھی تک کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکا۔ میں اپنے بھائی کو اچھی طرح جانتی ہوں، وہ اکبر سے بہت محبت کرتا ہے۔ ایک نہ ایک دن شبنم کو گھٹنے ٹیکنے ہی پڑیں گے۔ کیا اکبر نے اپنی واپسی کے بارے میں کچھ بتایا تھا؟ میں نے پوچھا۔ جی تھانے دار صاحب، رفیق اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ اس نے کہا تھا کہ شام تک وہ واپس لوٹ آئے گا، لیکن کل جب اس کی واپسی نہیں ہوئی تو ہم نے یہی سمجھا کہ وہ رات وہیں رک گیا ہوگا، صبح کسی وقت آ جائے گا۔ اور وہ لمحے بھر کو تھما پھر روحانسی آواز میں بولا، تھانے دار صاحب، آج وہ جس حالت میں لوٹا ہے وہ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ پتہ نہیں کس دشمن کی ظالم نظر میرے جوان جہان بیٹے کو کھا گئی ہے۔ بشرا نے دردناک لہجے میں کہا، یقیناً یہ کسی جانی دشمن ہی کا کام ہو سکتا ہے، کیونکہ دوست اس طرح کسی کو صندوق میں بند کر کے دریا برد نہیں کرتے۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اکبر کل صبح فتح پور گیا تھا اور پھر زندہ واپس نہیں آیا۔ جس دریا سے اس کی صندوق بند لاش برآمد ہوئی ہے، اس کا بہاؤ فتح پور سے یہیں آتا ہے کہ کسی شخص نے ادھر فتح پور ہی میں اکبر کو موت کے گھاٹ اتارا اور پھر اس کی لاش کو ایک چوبی صندوق میں رکھ کر دریا کی موجوں کے حوالے کر دیا۔ میں جاننا چاہوں گا کہ ادھر فتح پور میں آپ کی کسی سے دشمنی وغیرہ تو نہیں ہے؟ اس انتہائی سنجیدہ اور گمبھیر گفتگو کے دوران میں اہم نکات کو اپنی ڈائری میں نوٹ بھی کرتا جا رہا تھا تاکہ یادداشتیں اتر جانے کے باوجود بھی ڈائری کے صفحات پر محفوظ رہیں اور بوقت ضرورت کام آئیں۔ ہماری تو کسی سے دشمنی نہیں ہے تھانے دار صاحب، رفیق نے معتدل انداز میں جواب دیا، نہ عزیز آباد میں اور نہ ہی فتح پور میں۔ مجھے بالکل اندازہ نہیں کہ اکبر کی موت کا ذمہ دار کون ہو سکتا ہے۔ بھابھی شبنم مجھے پسند کرتی ہے اور نہ ہی رفیق کو، بشرا نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، اور ہمارے دونوں بیٹوں سے بھی کبھی اس نے محبت یا اپنائیت کا اظہار نہیں کیا، لیکن میں سمجھتی ہوں یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ وہ عورت میرے بچوں کی جان کی دشمن بن جائے۔ شبنم مزاج کی تیز ضرور ہے، لیکن وہ بھائی کے آگے زبان چلانے کی جرت نہیں رکھتی۔ جب وہ اپنی اوقات سے باہر آنے لگتی ہے تو بھائی خدا بخش ایک دبکا مار کر اسے چپ کرا دیتے ہیں۔ بیٹوں کے ذکر پر یاد آیا کہ تمہارا چھوٹا بیٹا اصغر مجھے کہیں نظر نہیں آیا۔ میں نے باری باری ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، نہ ادھر دریا کنارے اور نہ ہی گھر میں۔ کیا وہ گاؤں سے باہر گیا ہوا ہے؟ اصغر کو میں نے آج ہی فتح پور روانہ کیا ہے، رفیق نے بتایا۔ جب مجھے پتا چلا کہ دریا میں سے اکبر کی لاش ملی ہے تو ہم دونوں باپ بیٹا دریا کی طرف گئے تھے، اور آپ کی آمد سے قبل میں نے اصغر کو فتح پور بھیج دیا تاکہ وہ پتا چلائے کہ وہاں اکبر کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا۔ فتح پور اور عزیز آباد میں لگ بھگ 4 میل کی مسافت ہے، میں نے پرسوچ انداز میں کہا۔ پیدل سفر کرنے والا کوئی بھی بندہ 1 گھنٹے میں یہ فیصلہ طے کر سکتا ہے۔ اس حساب سے اصغر کو شام سے پہلے وہاں کی مکمل جانکاری لے کر واپس آ جانا چاہیے۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں تھانے دار صاحب، رفیق نے تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ میں نے اصغر کو تاکید کی ہے کہ جتنی جلدی ممکن ہو واپس آ کر مجھے بتائے کہ وہاں اکبر پر کیا بیتی ہے۔ میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، بشرا نے بھیگی ہوئی آواز میں کہا۔ اکبر تو ہمیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلا گیا ہے، کہیں اصغر کے ساتھ بھی ایسا ویسا کچھ ہو نہ جائے۔ 3-4 ماہ کے بعد تو اس کی شادی بھی طے تھی۔ خود کو سنبھالو بشرا، رفیق نے تسلی بھرے انداز میں کہا۔ اللہ خیر کرے گا، اصغر کو کچھ نہیں ہوگا، وہ تھوڑی دیر میں فتح پور سے واپس آ جائے گا۔ اگر تم اسی طرح بار بار روتی رہی تو میں بھی حوصلہ ہار جاؤں گا۔ بات کے اختتام پر رفیق کی آواز میں نمی اتر آئی تھی۔ یہ کیس بظاہر ایک سیدھی سادی قتل کی واردات نظر آتا تھا، لیکن اس کے اندر پیش در پیش بہت کچھ ایسا چھپا ہوا تھا۔ یہ رہزنی کا واقعہ بھی نہیں تھا۔ اگر یہ کسی لٹیرے یا ڈاکو کی کارروائی ہوتی تو وہ ایک تگڑی رقم اکبر کی جیبوں میں چھوڑ کر نہ جاتا، پھر صندوق کے اندر لاش کو رکھ کر اسے دریا میں بہا دینا بھی سوچ میں الجھن کا جال پھیلا دیتا تھا۔ اور اب اصغر کی شادی کا ذکر،
اصغر کی شادی کب ہو رہی ہے؟ میں نے پوچھا۔ اگلے سال کے تیسرے مہینے میں جناب، رفیق نے بتایا۔ میں نے اصغر کا رشتہ اپنے بڑے بھائی صدیق کی بیٹی فوزیہ کے ساتھ طے کر رکھا ہے۔ وہ لوگ بھی ادھر عزیز آباد میں ہی رہتے ہیں۔ اچھا تو یہ بات ہے، میں نے متاسفانہ انداز میں کہا۔ پھر کریدنے والے انداز میں پوچھا، یہ کچھ عجیب سا نہیں ہے کہ بڑے بھائی کا رشتہ ابھی پکا نہیں ہوا تھا اور چھوٹے بھائی کی شادی سر پر آ گئی ہے؟ بشرا کے اپنے بھائی ملک خدا بخش سے مذاکرات جاری تھے تھانے دار صاحب، رفیق نے بتایا۔ امید یہی تھی کہ خدا بخش اپنی گھر والی کو اس رشتے کے لیے راضی کر لے گا۔ میری خواہش تھی کہ دونوں بھائیوں کی شادی ایک ساتھ مارچ ہی میں ہو، آگے جو مرضی میرے سونے رب کی۔ میں نے اپنے بیٹے کو ہر قیمت پر اپنے بھائی کے گھر سے بیانے کا خواب دیکھ رکھا تھا، بشرا نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، اور بھائی خدا بخش نے میرا یہ خواب پورا کرنے کا مجھے یقین بھی دلایا تھا، مگر وہی بات کہ اللہ کو یہ منظور نہیں تھا۔ اس نے میرے نصیب میں اکبر کے سہرے نہیں، اس کی میت کے پھول دیکھنا لکھ رکھا تھا۔ بات ختم کرتے ہی وہ بلک بلک کر رونے لگی۔ وہ میت والا گھر تھا، اس لیے وہاں لوگوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، جن میں زیادہ تر رفیق کے نزدیکی رشتے دار تھے۔ میں نے ان میاں بیوی کو زیادہ مصروف رکھنا مناسب نہ سمجھا اور یہ کہتے ہوئے اٹھ کر کھڑا ہو گیا، میں اب چلتا ہوں، تم لوگ گھر میں تعزیت کے لیے آنے والوں کو دیکھو۔ جب اصغر فتح پور سے واپس آ جائے اور وہ جو بھی کہانی سنائے اس کے بارے میں مجھے فوری طور پر بتانا ہے۔ جو حکم سرکار، رفیق نے فرما برداری سے کہا۔ بلکہ تم اصغر کو میرے پاس تھانے بھیج دینا، میں نے ایک فوری خیال کے تحت کہا۔ میں خود اس سے پوچھ تاچھ کر لوں گا۔ جی ٹھیک ہے، رفیق نے اس بات میں جواب دیا۔ تھانے دار صاحب، بشرا نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے پوچھا، اکبر کی لاش ہمیں کب تک مل جائے گی؟ میرے محتاط اندازے کے مطابق کل شام سے پہلے کسی بھی وقت تمہارے بیٹے کی لاش ہسپتال سے تھانے پہنچا دی جائے گی، میں نے اسے بتایا۔ لاش جیسے ہی میری تحویل میں آئے گی میں تم لوگوں کو اطلاع دے دوں گا۔ ان غمزدہ میاں بیوی کو تسلی دلاسا دے کر جب میں گھر سے نکلا تو دو افراد سے میرا سامنا ہو گیا۔ یقیناً وہ لوگ بھی اکبر کی المناک موت پر رفیق اور اس کی بیوی بشرا کو پرسہ دینے آئے ہوں گے۔ ان میں سے ایک جوان العمر اور دوسرا 60 کے پیٹے میں دکھائی دیتا تھا۔ السلام علیکم تھانے دار صاحب، سن رسیدہ شخص نے مجھے سلام کیا۔ میں نے اس کے سلام کا جواب دیا تو اس کے ساتھی جوان نے بڑے کڑوے لہجے میں مجھ سے غیر متوقع سوال کر دیا، تھانے دار صاحب، آپ نے اکبر کی لاش کو ہسپتال بھجوانے میں کچھ زیادہ ہی جلدی نہیں دکھائی؟ تم کون ہو؟ میں نے اکھڑے ہوئے لہجے میں کہا، میرا نام قادر ہے۔ وہ اپنا تعارف کرواتے ہوئے بولا، اور یہ میرے ابا جی ہیں، صدیق ہو کر۔ وہ اپنے ساتھی کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، جب ہمیں اس واقعے کی اطلاع ملی تو ہم فوراً دریا کے کنارے پہنچ گئے تھے، لیکن تب تک آپ اکبر کی لاش کو وہاں سے روانہ کر چکے تھے، ہم اکبر کا منہ بھی نہیں دیکھ سکے۔ قادر کے نام سے تعارف کرانے والے اس نوجوان کی عمر 18 کے قریب تھی۔ وہ مزاج کا تیز اور خاصا پرغرور نظر آتا تھا۔ اس کی بے وقوفانہ بات پر مجھے غصہ بھی آیا اور ہنسی بھی، تاہم وہ ایسا موقع نہیں تھا کہ میں حماقت کے اس مظاہرے پر اس کی مزاج پرسی کر ڈالتا۔ تو میں نے معتدل انداز میں کہا، برخوردار، میں نے اپنا فرض نبھاتے ہوئے قانون کے تقاضوں کو پورا کیا ہے۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ کل کسی وقت تمہیں اکبر کا منہ دیکھنے کا پورا موقع مل جائے گا، کیونکہ لمحاتی توقف کر کے میں نے ایک آسودہ سانس خارج کی، پھر ان الفاظ میں اضافہ کر دیا، کیونکہ میں نے اکبر کی لاش کو تدفین کے لیے قبرستان نہیں بلکہ پوسٹ مارٹم کے لیے سرکاری ہسپتال بھیجا ہے، جہاں سے وہ کل میرے تھانے واپس آ جائے گی۔ قادر لاجواب سا ہو کر مجھے تکنے لگا۔ میں نے اس کا شانہ تھپتھپایا اور آگے بڑھ گیا۔ وہ دونوں باپ بیٹا میت والے گھر میں داخل ہو گئے۔ رفیق ہو کر اور اس کی بیوی بشرا سے بات چیت کے دوران مجھے یہ تو معلوم ہو چکا تھا کہ انہوں نے اپنے چھوٹے بیٹے اصغر کا رشتہ صدیق کی بیٹی فوزیہ سے طے کر رکھا تھا اور آئندہ سال مارچ میں ان کی شادی ہونے والی تھی، لیکن بدقسمت اکبر کا معاملہ کھٹائی میں بلکہ اندھی کھائی میں جا گرا تھا۔ پتہ نہیں اس میں اکبر کی ممانی شبنم کی کوئی بدخواہی تھی یا اس کے نصیب میں کاتب تقدیر نے کنوارا مرنا ہی لکھا ہوا تھا۔ میں صدیق اور اس کی فیملی کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا تھا، لیکن رفیق کے گھر سے نکلتے ہوئے صدیق اور اس کے جوان سال بیٹے قادر سے جو میری مختصر سی ملاقات ہوئی تھی، اس نے مجھے بتا دیا تھا کہ قادر ایک نامعقول اور غسیلہ لڑکا تھا، جبکہ صدیق ہو کر اولاد سے دبنے والا ایک مجبور باپ۔ آج 12 نومبر جمعرات کا دن تھا۔
میرے محتاط اندازے کے مطابق اکبر کھوکر کی موت گزشتہ روز کسی وقت واقعہ ہوئی تھی۔ اکبر کی لاش نے مجھے کئی زاویوں سے الجھن میں ڈال رکھا تھا اور میں تھانے میں بیٹھا مسلسل اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ شام سے تھوڑی دیر پہلے کانسٹیبل اکرام شاہ نے آ کر مجھے اطلاع دی کہ اکبر کا چھوٹا بھائی اصغر مجھ سے ملنے آیا ہے۔ اکرام شاہ کا تعلق موضع عزیز آباد سے تھا، اس لیے وہ وہاں کے تمام لوگوں کو اچھی طرح سے جانتا تھا۔ اسے فوراً میرے پاس بھیجو، میں نے کانسٹیبل سے کہا۔ دن میں جب میں مقتول کے گھر بیٹھا اس کے والدین سے بات چیت کر رہا تھا تو رفیق نے مجھے بتایا تھا کہ اس نے اپنے چھوٹے بیٹے اصغر کو معلومات حاصل کرنے فتح پور بھیجا ہوا ہے۔ میں نے اسے اصغر کو تھانے بھیجنے کے لیے کہہ دیا تھا اور اب اصغر مجھ سے ملنے آ گیا تھا۔ اصغر کھوکر کی عمر 22 سال رہی ہوگی۔ وہ ایک دراز قامت اور متناسب البدن جوان تھا۔ وہ میرے سامنے آ کر کھڑا ہوا تو میں نے اسے کرسی پر بیٹھنے کے لیے کہا۔ تھانے دار صاحب، مجھے سلام کرنے کے بعد اس نے کہا، ابا جی نے مجھ سے کہا کہ میں آپ سے جا کر ملوں، میں اسی لیے تھانے آیا ہوں۔ اس کی آواز سے گہرے رنج و غم کا اظہار ہوتا تھا۔ اس کے بڑے بھائی کی موت واقع ہو چکی تھی۔ ظاہر ہے ان حالات میں سے رنجیدہ اور دکھی ہی ہونا چاہیے تھا۔ اصغر، مجھے تمہارے بھائی کے ساتھ پیش آنے والے حادثے کا سخت افسوس ہے، میں نے ہمدردی بھرے لہجے میں کہا۔ یہ میرا تم سے وعدہ ہے کہ جب تک میں اکبر کھوکر کے قاتل کو کڑی سے کڑی سزا نہ دلوا دوں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ بہت شکریہ تھانے دار صاحب، وہ بجھے ہوئے لہجے میں بولا، لیکن سزا دلوانے سے پہلے آپ کو اسے پکڑنا ہوگا اور فی الحال تو آپ اس کمینے شخص کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں نا؟ تم بڑی حد تک ٹھیک کہہ رہے ہو اصغر، میں نے نرم لہجے میں کہا، لیکن یہ میری بے خبری زیادہ عرصے تک نہیں رہے گی۔ میں بہت جلد اکبر کے قاتل کی گردن دبوچنے میں کامیاب ہو جاؤں گا اور اس نیک مقصد کو حاصل کرنے میں تم میری مدد کرو گے۔ وہ چونکی ہوئی نظر سے مجھے تکنے لگا۔ جس چوبی صندوق میں سے تمہارے بھائی کی لاش برآمد ہوئی ہے وہ فتح پور سے دریا کے پانی میں بہتے ہوئے عزیز آباد پہنچا ہے۔ میں یہ بات دریا کے بہاؤ کی سمت کے پیش نظر کہہ رہا ہوں۔ میں نے اصغر کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا، تمہارا بھائی اپنے ماما ملک خدا بخش سے ملنے کل صبح فتح پور گیا تھا، لہٰذا اس بات کا قوی امکان ہے کہ اکبر کو پیش آنے والے جان لیوا حادثے کا تعلق فتح پور سے ہے، اور تم میری کچھ اس طرح مدد کرو گے کہ… لمحاتی توقف کر کے میں نے ایک بوجھل سانس خارج کی، پھر اصغر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ان الفاظ کا اضافہ کر دیا، تم ابھی فتح پور سے ہو کر آئے ہو، مجھے وہاں کے حالات کے بارے میں بتاؤ تاکہ میں اپنی تفتیش کو مکمل آگے بڑھا سکوں۔ آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ اکبر بھائی کل فتح پور گیا ہی نہیں تھا، وہ انکشاف انگیز لہجے میں بولا۔ میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں پوچھا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو اصغر؟ میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں تھانے دار صاحب، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ میں یہاں سے سیدھا اپنے ماما کے گھر گیا تھا، ان لوگوں نے مجھے بتایا کہ اکبر بھائی ان کے پاس نہیں پہنچا تھا۔ فتح پور میں کسی اور شخص نے بھی اکبر کو نہیں دیکھا تھا۔ اکبر کی موت کی خبر سن کے ماما کے گھر میں تو کہرام مچ گیا تھا۔ میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اکبر بھائی کے ساتھ آخر ہوا کیا ہے۔ تم نے جو کچھ بتایا ہے اس نے صورتحال کو پہلے سے زیادہ کہیں پیچیدہ اور گمبھیر بنا دیا ہے اصغر، میں نے تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ اکبر کل صبح فتح پور جانے کے لیے اپنے گھر سے روانہ ہوا تھا، لیکن تمہارے یعنی ملک خدا بخش کے بیان کے مطابق وہ ان کے پاس نہیں پہنچا۔ پھر آج صبح عزیز آباد کے حدود میں اس کی اکڑی ہوئی لاش ایک 24 صندوق کے اندر بند دریا کے پانی میں جھاڑیوں میں پھنسی ملتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تمہارے بھائی کی موت کا ذمہ دار ہے کون؟ اسے کب اور کہاں فنا کے گھاٹ اتارا گیا اور صندوق میں اس کی لاش کو بند کرنے سے قاتل کا مقصد کیا تھا؟ ان تمام سوالات کے جواب آپ کو تلاش کرنا ہے تھانے دار صاحب، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔ میرا دماغ تو بالکل کام نہیں کر رہا۔ میں تمہاری ذہنی کیفیت کو اچھی طرح سمجھ رہا ہوں اصغر، میں نے رسانیت بھرے لہجے میں کہا۔ ابھی تم گھر جاؤ اور اس نقطے پر مسلسل غور کرتے رہو کہ اکبر کا ایسا کون سا دشمن تھا جس نے اس کی زندگی کا چراغ گل کر دیا۔ تم کل دن میں کسی وقت میرے پاس آؤ، پھر ہم اس موضوع پر دوبارہ بات کریں گے۔ ٹھیک ہے جناب، وہ ممنونیت بھرے لہجے میں بولا۔ اس وقت تو میں خود کو بات کرنے کے قابل بھی نہیں پا رہا ہوں۔ آپ کے حکم کے مطابق میں کل دوپہر کے بعد دوبارہ یہاں آ جاؤں گا۔ ویسے بھائی کی لاش کب تک ہسپتال سے آ جائے گی؟ امید ہے کل دوپہر تک اکبر کی لاش پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے ساتھ تھانے پہنچ جائے گی، میں نے کہا۔ کاغذی کارروائی کے بعد میں لاش کو تمہارے حوالے کر دوں گا۔
وہ میرا شکریہ ادا کر کے جانے لگا تو میں نے تاکیدی لہجے میں کہا، اصغر، تم نے اکبر کے کسی دشمن کے بارے میں سوچنے کے علاوہ ایک اور اہم کام بھی کرنا ہے۔ اس نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے اپنی بات مکمل کر دی۔ جس صندوق کے اندر سے تمہارے بھائی کی لاش برآمد ہوئی ہے، اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر ہم اس صندوق کے مالک تک پہنچ جائیں تو پھر ہمارا اگلا ہاتھ قاتل کی گردن پر ہوگا۔ میں سمجھ گیا تھانے دار صاحب، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، ویسے میں نے اس صندوق کو پہلے کبھی نہیں دیکھا، لیکن پھر بھی میں اس بات کو ذہن میں رکھوں گا۔ وہ مجھے سلام کر کے رخصت ہو گیا تو میں نے حوالدار انور علی کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ جب میں رفیق ہو کر کے گھر سے واپس آیا تھا تو اس وقت بھی حوالدار سے میری تفصیلی بات ہوئی تھی۔ وہ سلام کرنے کے بعد میرے سامنے کرسی پر بیٹھ چکا تو میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، انور علی، اس کیس میں خطرناک موڑ آ گیا ہے۔ آپ کس موڑ کی بات کر رہے ہیں ملک صاحب؟ وہ سوالیہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، کیا اس صندوق کے مالک کا پتہ چل گیا ہے؟ ایسی بات نہیں ہے انور علی، میں نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ میں نے جس خطرناک موڑ کا تذکرہ کیا ہے اس کا تعلق مقتول اکبر علی کے فتح پور نہ پہنچنے سے ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا ملک صاحب؟ حوالدار کی آنکھوں میں الجھن بھری حیرت نمودار ہوئی۔ آپ نے بتایا تھا کہ مقتول کے باپ کے بیان کے مطابق وہ کل صبح 8 بجے فتح پور جانے کے لیے اپنے گھر سے نکلا تھا۔ رفیق نے غلط بیانی نہیں کی تھی، میں نے معتدل انداز میں کہا، لیکن اصغر فتح پور کا چکر لگا کر آیا ہے اور یہ بڑے دعوے سے کہہ رہا ہے کہ اکبر کل اپنے ماما ملک خدا بخش کے گھر پہنچا تھا اور نہ ہی فتح پور میں کسی شخص نے اسے دیکھا ہے۔ اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ قاتل جو کوئی بھی ہے وہ مقتول کے فتح پور جانے والے پروگرام سے واقف تھا۔ حوالدار سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں بولا، اس نے راستے میں ہی کسی مقام پر اکبر کو گھیر کر موت کے گھاٹ اتار دیا اور پھر اس کی لاش کو ایک صندوق میں بند کر کے سپرد دریا کر دیا۔ میں یہاں پر ایک بات کہنا چاہوں گا ملک صاحب۔ ہاں کیوں نہیں، ضرور، میں نے جلدی سے کہا۔ بات چیت سے ہی تو معاملات آگے بڑھتے ہیں اور انسان کسی نتیجے پر پہنچ پاتا ہے۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ قاتل کوئی نہایت ہی شاطر اور چال باز شخص ہے۔ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، وہ پولیس کی تفتیش کو کسی اور رخ پر ڈالنا چاہتا ہے تاکہ ہم کبھی اس تک رسائی حاصل نہ کر سکیں۔ تمہاری بات میں وزن ہے انور علی۔ میں نے توصیفی انداز سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، بتاؤ اس حوالے سے تمہارے ذہن میں اس وقت کیا چل رہا ہے؟ دیکھیں جناب، وہ ٹھہرے ہوئے انداز میں بولا، یہ تو ثابت ہو چکا کہ مقتول کل فتح پور نہیں پہنچ سکا تھا۔ عزیز آباد سے فتح پور کے درمیان صرف 4 میل کا فاصلہ ہے اور اسی راستے پر قاتل گھات لگائے اس کے انتظار میں بیٹھا ہوا تھا۔ قاتل نے کسی طرح مقتول پر قابو پا کر اسے موت کے گھاٹ اتارا اور پھر اس کی لاش کو 24 صندوق میں رکھ کر دریا میں بہا دیا تاکہ ایسا لگے کہ مقتول کی لاش فتح پور سے عزیز آباد پہنچی ہے۔ قاتل اس سنگین واردات کا سارا ملبہ فتح پور پر ڈالنا چاہتا ہے۔ انور علی، تمہاری تھیوری کا ایک حصہ تو بآسانی میری سمجھ میں آ رہا ہے، میں نے رسانیت بھرے لہجے میں کہا، لیکن بعض حقائق کہیں بھی فٹ نہیں بیٹھ رہے۔ مثلاً کون سے حقائق ملک صاحب؟ وہ استفساریہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ یہ طے ہو گیا کہ اکبر کل فتح پور نہیں پہنچ سکا تھا، میں نے جواب دیا۔ آج کل دریا کی رفتار 4 سے 5 میل فی گھنٹہ ہے، یعنی اگر اس صندوق کو فتح پور سے دریا کی موجوں کے حوالے کیا گیا ہوتا تو اسے 1 گھنٹے میں عزیز آباد کی حدود میں پہنچ جانا چاہیے تھا۔ لیکن لمحاتی توقف کر کے میں نے ایک گہری سانس لی، پھر اپنی بات کو پوری کرتے ہوئے کہا، لیکن کرمو مچھیرے نے مجھے بتایا کہ گزشتہ روز شام نے اس نے اپنا جال دریا میں پھینک دیا تھا اور اس وقت یہاں یہ صندوق نہیں تھا۔ مذکورہ 24 صندوق رات کے کسی حصے میں وہاں پہنچ کر جھاڑیوں میں پھنس گیا تھا۔ مذکورہ 24 صندوق رات کے کسی حصے میں وہاں پہنچ کر جھاڑیوں میں پھنس گیا تھا اور اکبر کھوکر کی اکڑی ہوئی لاش ہمیں بتاتی ہے کہ اسے کل دن میں کسی وقت سپرد موت کیا گیا تھا۔ سمجھ گیا ملک صاحب، حوالدار نے قدرے جوشیلے لہجے میں کہا۔ قاتل ہمارے دھیان کو بھٹکا کر فتح پور کی طرف لے جانا چاہتا ہے، لیکن ہمیں اپنی توجہ عزیز آباد اور اس کے گرد و نواح پر مرکوز کرنا ہوگی۔ میں تمہاری بات سے مکمل اتفاق کرتا ہوں، میں نے تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، لیکن ہم فتح پور کو یکسر نظر انداز نہیں کر سکتے، اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ کل تم صبح فتح پور روانہ ہو جاؤ۔ وہاں کی تفتیش اور تحقیق میں نے تمہیں سونپ دی ہے، یہاں کے معاملات کو میں خود دیکھ لوں گا۔ امید ہے 1 آدھ روز میں ہم لوگ قاتل کا سراغ لگانے میں کامیاب ہو جائیں گے، انشاءاللہ، اس نے مضبوط لہجے میں کہا۔ اسی وقت کانسٹیبل اکرام شاہ کمرے میں داخل ہوا اور میری طرف دیکھتے ہوئے منت ریز لہجے میں بولا، ملک صاحب،
آج میں ذرا جلدی گھر جانا چاہتا ہوں، اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ ادھر تھانے میں ہنگامی حالات چل رہے ہیں اور تمہیں گھر جانے کی پڑی ہوئی ہے۔ میں نے اسے تیز نظر سے گھورا۔ میرے بچے کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے ملک صاحب، وہ لجاجت بھرے لہجے میں بولا۔ کل صبح میں جلدی ڈیوٹی پر حاضر ہو جاؤں گا۔ کانسٹیبل اکرام شاہ کا تعلق موضع عزیز آباد سے تھا اور وہ ایک محنتی پولیس اہلکار تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، تم جاؤ گھر اور صبح جلدی آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ میں تمہیں تھوڑا ہوم ورک دے رہا ہوں، وہ مکمل کرنے کے بعد ہی لوٹنا۔ ہوم ورک؟ اس نے متذبذب نظر سے مجھے دیکھا۔ تم عزیز آباد کے رہنے والے ہو، میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ یہاں کے لوگوں اور ان کے معاملات سے تمہیں اچھی طرح آگاہی ہوگی۔ میں چاہتا ہوں کہ تم پتہ لگانے کی کوشش کرو اکبر کی موت میں کس کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ سمجھ گیا ملک صاحب، وہ فرمانبرداری سے گردن کو اسباط جنبش دیتے ہوئے بولا۔ میں یہ بھی جاننے کی کوشش کروں گا کہ وہ 24 صندوق کی شخص کی ملکیت ہے۔ شاباش، میں نے ستائشی نظر سے اسے دیکھا اور کہا، اب تم اپنے گھر روانہ ہو جاؤ۔ کانسٹیبل اکرام شاہ کے جانے کے بعد میں اور حوالدار انور علی آئندہ روز کا لائحہ عمل تیار کرنے میں مصروف ہو گئے۔ 13 نومبر بروز جمعہ دوپہر کے وقت پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ کے ساتھ اکبر کی لاش تھانے پہنچا دی گئی اور اس رپورٹ نے میرے دماغ میں ہلچل مچا دی تھی۔ مذکورہ رپورٹ کے مطابق مقتول اکبر کی موت 11 نومبر کی صبح 8 اور 10 کے درمیان واقع ہوئی تھی اور اس کی موت کا سبب تھا زہر خورانی۔ گویا جب کرمو مچھیرے نے صندوق میں رکھی لاش کو دیکھا تو اکبر کھوکھر کو اس دنیا سے رخصت ہوئے 24 گھنٹے گزر چکے تھے۔ میں نے اس اکڑی ہوئی لاش کو دیکھنے کے بعد 2 اندازے قائم کیے تھے، یا تو وہ موت طبعی تھی یا پھر اسے زہر دے کر فنا کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ میرا یہ دوسرا اندازہ 16 آنے سچ نکلا تھا۔ یہاں پر کئی ایک سنسنی خیز سوالات سر اٹھاتے تھے۔ اکبر کھوکھر 11 نومبر بدھ کی صبح 8 بجے اپنے گھر سے نکلا تھا۔ اسے فتح پور کا سفر درپیش تھا، لیکن پوسٹ مارٹم کی رپورٹ اس کی موت کا وقت اسی روز 8 اور 10 بجے کے بیچ بتا رہی تھی۔ گویا یہ کہا جا سکتا تھا کہ گھر سے روانہ ہونے کے بعد اس کی موت واقع ہو گئی تھی۔ یہ اسی صورت ممکن تھا کہ گھر سے نکلنے کے فوراً بعد اسے کسی نے زہر کھلا دیا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وقوعے کے روز اس نے جو ناشتہ کیا وہ زہریلا ہو۔ اس بات کو چیک کیا جا سکتا تھا کہ ناشتے میں کھائی جانے والی خوراک نارمل تھی یا زہر آلود، اور اگر اسے گھر سے نکلنے کے بعد زہر دیا گیا تھا تو پھر یہ سوچنے کی ضرورت تھی کہ اس کی جان کا دشمن کون تھا۔ علاوہ ازیں اکبر کھوکھر کی اکڑی ہوئی لاش بھی بہت کچھ سوچنے کا تقاضا کر رہی تھی۔ یہ بات کسی معمے سے کم نہیں تھی کہ قاتل نے مقتول کی لاش کو پورا دن صندوق کے اندر کس مقصد کے تحت رکھا تھا۔ ان تازہ ترین حالات میں یہی سمجھ میں آ رہا تھا کہ مقتول گھر سے تو نکلا مگر اسے اپنے ماما ملک خدا بخش کے پاس پہنچنا نصیب نہیں ہوا تھا، اور قاتل نے 24 صندوق کو دریا میں پھینک کر ایسی سازش بنی تھی کہ مقتول کی موت کی ذمہ داری فتح پور والوں کے حصے میں آ جائے۔ شروع میں یہ کیس جتنا سادہ محسوس ہوا تھا، حقیقت میں کچھ بھی نہیں تھا۔ ہر قدم پر اس کیس کا زاویہ تبدیل ہوتا جا رہا تھا، جس کی وجہ سے صورتحال بری طرح الجھ کر رہ گئی تھی۔ دوپہر کے بعد مقتول کا چھوٹا بھائی اصغر حسب وعدہ مجھ سے ملنے آیا تو مقتول کی لاش اس کے حوالے کرنے سے پہلے میں نے چند اہم سوال کیے۔ اصغر، مجھے بتاؤ، وقوعہ کے روز تمہارے گھر میں کیا ہوا تھا؟ ہمیں پتہ چلا تھا کہ کرمو مچھیرے نے دریا سے کوئی صندوق نکالا ہے جس کے اندر اکبر بھائی کی لاش رکھی ہوئی ہے، وہ میرے سوال کے جواب میں بولا۔ میں ابا جی کے ساتھ دریا کی طرف چلا گیا تھا اور پھر ابا جی نے مجھے فتح پور روانہ کر دیا۔ میں کل صبح کی نہیں، پرسوں صبح 11 نومبر بروز بدھ کی بات کر رہا ہوں۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جما کر سپاٹ آواز میں کہا، پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں تمہارے بھائی کی موت کا وقت 11 نومبر صبح 8 سے 10 بجے کے درمیان کا لکھا ہوا ہے، یعنی جب وہ فتح پور جانے کے لیے اپنے گھر سے روانہ ہوا تو اس کے تھوڑی دیر بعد ہی اس کی موت واقع ہو گئی۔ اوہ، تو یہ بات ہے، وہ ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے بولا۔ ہاں، بات تو یہی ہے، مگر اسے معمولی یا حقیر نہیں سمجھنا، میں نے پرخیال انداز میں کہا۔ مجھے بتاؤ، جب اکبر گھر سے نکلا تو تم کہاں تھے؟ میں اس وقت گھر میں ہی تھا جناب، اس نے بتایا۔ اس روز اکبر نے ناشتے میں کیا کھایا تھا؟ میں نے پوچھا۔ دیسی گھی کا پراٹھا، آم، لیمو مرچی کا اچار اور اس کے بعد لسی، اس نے جواب دیا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے استفسار کیا، اور تم نے؟ وہی سب کچھ جو اکبر بھائی نے کھایا تھا، وہ معتدل انداز میں بولا۔ ہم دونوں بھائیوں نے ایک ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کیا تھا۔ امی پراٹھے بنا رہی تھیں
اور ابا جان ہم سے پہلے ناشتہ کر چکے تھے۔ کتنی عجیب بات ہے نا اصغر، میں نے معنی خیز آواز میں کہا۔ 11 نومبر کی صبح تم دونوں بھائیوں اور تمہارے باپ نے ایک جیسا ناشتہ کیا تھا، لیکن تم تینوں بالکل ٹھیک ٹھاک، پھر تمہارا بھائی موت کے منہ میں جا چکا ہے۔ اکبر بھائی کی موت کا ناشتے سے کیا تعلق ہے تھانے دار صاحب؟ وہ عجیب نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ بہت گہرا اور خطرناک تعلق ہے اصغر، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ تمہارے بھائی کی موت زہر خورانی سے ہوئی ہے، اور یہ بات پوسٹ مارٹم رپورٹ میں بڑے واضح انداز میں لکھی ہوئی ہے۔ اوہ، وہ ایک بوجھل سانس خارج کر کے رہ گیا۔ مقتول کے معدے کے تجزیے سے یہی پتہ چلا ہے کہ تمہارے بھائی کی موت کا سبب ایک مہلک زہر ہے۔ مقتول کے معدے کے تجزیے سے بھی یہی پتہ چلا ہے کہ تمہارے بھائی کی موت کا سبب ایک مہلک زہر ہے۔ میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، اگر یہ بات سچ ہے تو پھر میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ گھر سے روانہ ہونے کے بعد کسی نے بھائی کو کوئی زہریلی چیز کھلائی ہوگی۔ وہ پرسوچ انداز میں بولا، کیونکہ اگر اس روز والا ناشتہ زہریلا ہوتا تو اس وقت ہم چاروں میں سے کوئی ایک بھی زندہ نہ ہوتا۔ منطقی طور پر تمہاری بات درست ہے اصغر، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن میری کھوپڑی میں ایک پولیس افسر کا ذہن ہے جو سامنے نظر آنے والی حقیقت اور اس کے پیچھے جھلکتی منطق کو بھی بعض اوقات نظر انداز کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں ہم لوگ بالکل انوکھے انداز میں سوچتے ہیں اور بالآخر کسی نتیجے پر پہنچ ہی جاتے ہیں۔ یہ جان کر تمہیں حیرت ہوگی کہ اگر ہم نے کسی گمشدہ گھوڑے کو تلاش کرنا ہو تو خود بھی گھوڑا بن جاتے ہیں۔ آپ کی یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی تھانے دار صاحب، وہ الجھن زدہ لہجے میں بولا۔ کوئی انسان بھلا گھوڑا کیسے بن سکتا ہے؟ سوچ کی حد تک ضرور بن سکتا ہے، میں نے معتدل انداز میں کہا۔ ہم لاپتہ گھوڑے کا سراغ لگانے کے لیے کسی گھوڑے کی طرح سوچتے ہیں کہ ہمیں ایسی صورتحال میں کہاں ہونا چاہیے، پھر حالات و واقعات اور حاصل معلومات کی روشنی میں ہم چل پڑتے ہیں اور بہت جلد ہم اس جگہ پہنچ جاتے ہیں جہاں وہ گمشدہ گھوڑا سوار ہوتا ہے، جہاں وہ گمشدہ گھوڑا موجود ہوتا ہے۔ تھانے دار صاحب، وہ بیزاری سے بولا، آپ کی تفتیش کے اس انوکھے طریقوں کو سمجھنا میرے بس کی بات نہیں۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اکبر بھائی کی لاش کو گھر لے جاؤں؟ ضرور لے جاؤ، میں نے کہا، اور اس کی تدفین کا اچھے سے بندوبست کرنا۔ اس کے ساتھ ہی رفیق کھوکھر کے کان میں اکبر کی موت کا سبب بھی ڈال دینا۔ میں کل کسی وقت تمہارے ماں باپ سے ملنے گھر آؤں گا۔ اس نے میری ہدایات پر عمل کرنے کا یقین دلایا اور میرا شکریہ ادا کرنے کے بعد اپنے بھائی کی لاش کے ساتھ تھانے سے رخصت ہو گیا۔ وہ جمعے کا دن تھا، لہٰذا میں نماز کی تیاری میں مصروف ہو گیا۔ نماز کے بعد میں جیسے ہی دوپہر کے کھانے سے فارغ ہوا، کانسٹیبل اکرام شاہ میرے پاس آ گیا۔ میں نے اس پر نگاہ پڑتے ہی استفسار کیا، شاہ جی، عزیز آباد سے کیا خبریں لائے ہو؟ اس منحوس صندوق کے بارے میں تو کسی کو کچھ نہیں پتا۔ وہ مایوسی سے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، ادھر دریا کے کنارے گاؤں کے کئی افراد نے اس صندوق کو دیکھا تھا، باقی میں نے گاؤں کے اندر بھی لگ بھگ 2 درجن لوگوں سے پوچھ تاچھ کی ہے، مگر ہر طرف سے ایک ہی جواب آیا ہے کہ ایسا صندوق پہلے کسی نے نہیں دیکھا۔ اب یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ صندوق عزیز آباد کے کسی وسینک کی ملکیت نہیں، ورنہ کوئی ایک تو اسے اپنی شناسائی ظاہر کرتا۔ اس کے علاوہ کوئی خاص بات پتہ چلی؟ میں نے سوالیہ نظر سے کانسٹیبل کی طرف دیکھا جس سے اس کیس کو حل کرنے میں مدد مل سکے۔ ایک بات ہے تو صحیح، وہ متذبذب انداز میں بولا، مگر میں وثوق کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ اس کا ہمارے موجودہ کیس سے کوئی واسطہ ہے یا نہیں۔ تعلق اور واسطہ میں خود نکال لوں گا شاہ جی، میں نے ٹھوس انداز میں کہا، مجھے تم اپنی سناؤ۔ مجھے پتا چلا ہے کہ کل رات دونوں بھائیوں میں اچھی خاصی تلخ کلامی ہو گئی تھی، کانسٹیبل نے بتایا۔ میرا مطلب ہے رفیق اور صدیق کھوکر کے درمیان۔ جب کل میں رفیق کے گھر سے نکلا تو میں نے صدیق اور اس کے بیٹے قادر کو دیکھا تھا، میں نے کہا، ان سے میری مختصر بات چیت بھی ہوئی تھی۔ صدیق تو مجھے سیدھا سادہ ہی لگا، لیکن قادر کے مزاج اور اتوار میں کئی ایک ٹیڑے ہیں جو دور ہی سے نظر آ جاتی ہیں۔ قادر ایک بگڑا ہوا نوجوان ہے ملک صاحب، اکرام شاہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولا۔ اس سے بڑی 2 بہنیں عالیہ اور فوزیہ ہیں۔ صدیق کھوکر کو اولاد نرینہ کی بڑی خواہش تھی، چنانچہ جب 2 بہنوں کے بعد قادر پیدا ہوا تو اس کے باپ کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ بیٹے کی پرورش کرنے کے دوران میں ماں باپ اس کی تربیت کرنے سے غافل ہو گیا اور اس غفلت کی وجہ سے قادر بگڑتا چلا گیا۔ صدیق قادر کی ہر جائز اور ناجائز بات مانتا چلا گیا، جس کی وجہ سے وہ ضدی، خود سر اور من مانی کرنے والا بن گیا۔ جب باپ کو ہوش آیا تو پانی سر کے اوپر سے گزرنے لگا تھا، لہٰذا وہ قادر کے سامنے بے بس اور لاچار نظر آتا ہے۔ ہاں،
میں نے بھی کچھ ایسا ہی محسوس کیا ہے۔ اس کی طویل وضاحت کے بعد میں نے کہا، پھر پوچھا، کیا کل رات والی دونوں بھائیوں کی لڑائی کا سبب بھی قادر ہی تھا؟ نہیں ملک صاحب، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ وہ دونوں اکبر کی حسرتناک موت اور اس کا رشتہ ٹوٹنے کو لے کر کچھ زیادہ ہی جذباتی ہو گئے تھے۔ گرما گرمی اتنی بڑھی کہ وہ تلخ کلامی پر اتر آئے۔ ایک منٹ شاہ جی، میں نے ہاتھ کے اشارے سے اکرام شاہ کو مزید بولنے سے روک دیا اور پوچھا، تم کس کا رشتہ ٹوٹنے کی بات کر رہے ہو؟ مقتول اکبر کھوکھر کا رشتہ ملک صاحب۔ مجھے تو رفیق کھوکھر نے بتایا تھا کہ اس نے اپنے چھوٹے بیٹے اصغر کا رشتہ صدیق کی چھوٹی بیٹی فوزیہ سے طے کر رکھا ہے، اور اگلے سال کے تیسرے مہینے میں ان کی شادی ہونے والی ہے۔ میں نے معتدل انداز میں کہا، مقتول کے رشتے کی بات تو ادھر فتح پور میں چل رہی تھی، اس کے ماما ملک خدا بخش کی اکلوتی بیٹی فرزانہ سے۔ یہ بات کل مقتول کی ماں بشرا نے مجھے خود بتائی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ خدا بخش تو اس رشتے کے لیے راضی ہے، لیکن اس کی بیوی شبنم نے اڑنگا لگا رکھا ہے۔ آپ سے رفیق نے کچھ غلط کہا اور نہ ہی اس کی بیوی نے کوئی جھوٹ بولا ہے ملک صاحب۔ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، یہ تو تازہ ترین صورتحال ہے، لیکن اس کے پس منظر میں ایک اور کہانی بھی چھپی ہوئی ہے۔ میں پہلی فرصت میں وہ کہانی سننا چاہوں گا شاہ جی، میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا۔ کچھ عرصہ پہلے رفیق کھوکھر نے اپنے دونوں بیٹوں کے رشتے صدیق کھوکھر کی دو بیٹیوں سے طے کر دیے تھے، یعنی اکبر سے عالیہ کا اور اصغر سے فوزیہ کا رشتہ۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، یہ دونوں شادیاں اگلے سال کے تیسرے مہینے میں ایک ساتھ ہونے والی تھیں، پھر بیچ میں گڑبڑ ہو گئی۔ فوزیہ عالیہ کی بنسبت زیادہ خوبصورت ہے، اس کی جوڑی اصغر کے ساتھ ہی ٹھیک لگتی تھی۔ اسی طرح عالیہ اور اکبر کا ملاپ بھی ہر لحاظ سے موزوں اور مناسب ہی تھا، لیکن بشرا نے اکبر کے کان بھرنا شروع کر دیے کہ اس کے بھائی خدا بخش کی اکلوتی بیٹی فرزانہ ان دونوں بہنوں سے زیادہ حسین بلکہ مثل حور ہے، اور اس کی یہ خواہش ہے کہ وہ اکبر کی شادی ہر قیمت پر فرزانہ ہی سے کرائے۔ اگرچہ اکبر کا رشتہ عالیہ کے ساتھ طے ہو چکا تھا، لیکن ماں کی روزانہ ری ری نے اکبر کا دماغ خراب کر دیا، اور اس نے دو ٹوک انداز میں اپنے باپ رفیق سے کہہ دیا کہ وہ عالیہ سے ہرگز شادی نہیں کرے گا۔ رفیق اپنے بھائی صدیق کو زبان دے چکا تھا، لیکن اکبر کی خوامخواہ کی ضد نے دونوں خاندانوں کے حالات و معاملات کو کشیدہ کر دیا، جس کے نتیجے میں مقتول اکبر کھوکھر اور عالیہ کا رشتہ ٹوٹ گیا، اور بشرا نے اکبر کو اپنے بھائی ملک خدا بخش کے گھر سے بھیانے کی کوشش شروع کر دی۔ یہ ہے کل کہانی ملک صاحب۔ کہانی خاصی دلچسپ اور سنسنی خیز ہے شاہ جی، میں نے اس کے خاموش ہونے پر کہا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ تمہاری سنائی ہوئی کہانی موجودہ کیس پر اثر انداز ہوتی ہے یا نہیں، اور اگر اثر انداز ہوتی ہے تو کس حد تک۔ میں نے ذرا دیر کو رک کر ایک آسودہ سانس خارج کی، پھر بات مکمل کرتے ہوئے کہا، اتنا سب کچھ ہو جانے کے باوجود بھی صدیق کھوکھر نے فوزیہ اور اصغر کے رشتے کو نہ صرف بحال رکھا ہوا ہے، بلکہ شادی کی طے شدہ تاریخ میں بھی کوئی رد و بدل نہیں کیا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ایک عالی ظرف اور بردبار شخص ہے۔ یہ دونوں بھائی بہت اچھے انسان ہیں ملک صاحب، اس لیے تمام تر بدمزگی اور رنجش کے باوجود بھی کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا، ورنہ ایسے معاملات میں تو بعض اوقات خون کی ندیاں بہہ جاتی ہیں۔ کانسٹیبل نے ٹھوس انداز میں کہا، رفیق کی بیوی بشرا اس پر حاوی ہے، اسی کی نامعقولیت کے باعث اکبر اور عالیہ کا رشتہ ٹوٹ گیا تھا، اور صدیق کے بیٹے قادر نے اس کا ناک میں دم کر رکھا ہے۔ اور صدیق کھوکھر کی بیوی؟ میں نے سوالیہ نظر سے کانسٹیبل کی طرف دیکھا۔ اسے اس دنیا سے رخصت ہوئے کم و بیش 3 سال ہو گئے ہیں، اکرام شاہ نے بوجھل آواز میں کہا۔ نور جہاں مرحومہ بہت ہی نیک اور خوش اخلاق عورت تھی۔ ٹھیک ہے شاہ جی، میں کل رات والے تلخ کلامی کے بارے میں ان دونوں بھائیوں سے الگ الگ پوچھوں گا، میں نے معتدل انداز میں کہا۔ تم نے اس کیس کے حوالے سے ہر لمحہ اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھنا ہے، جیسے ہی تمہیں کوئی بھی کام کی بات پتہ چلے تم فوراً مجھے بتاؤ گے، سمجھ گئے نا؟ اچھی طرح سمجھ گیا ملک صاحب، وہ مضبوط لہجے میں بولا۔ میں نے پوچھا، تمہارے بچے کی طبیعت کیسی ہے؟ وہ اب ٹھیک ہے ملک صاحب، اس نے جواب دیا۔ موسم سرما کا آغاز ہو چکا ہے، ہر گھر میں ایک آدھ بچہ نزلہ، کھانسی اور بخار میں مبتلا نظر آتا ہے۔ ہاں یہ تو ہے، میں نے تائیدی انداز میں کہا۔ آتی ہوئی سردیاں کسی زہریلی وبا سے کم نہیں ہوتی، اور جاتی ہوئی سردیاں بھی گھی شکر کی طرح کام کرتی ہیں۔ اس نے اس بات میں گردن ہلائی اور مجھے سلام کرنے کے بعد وہ میرے کمرے سے نکل گیا۔ حوالدار انوار علی اسی شام فتح پور سے لوٹ آیا تھا، اور وہ اپنے ساتھ سنسنی خیز معلومات کا ذخیرہ بھی لایا تھا۔ میں اسی وقت تھانے سے اٹھنے ہی والا تھا، مگر انور علی کی آمد نے مجھے مزید 1 گھنٹہ تک اپنے کمرے میں بیٹھنے پر مجبور کر دیا۔ ملک صاحب، وہ مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے گہری سنجیدگی سے بولا،
اس امر کی تصدیق ہو گئی ہے کہ مقتول اکبر کھوکر 11 نومبر کو فتح پور نہیں پہنچا تھا۔ اس میں کچھ نیا بھی نہیں ہے۔ میں نے بیزاری سے کہا۔ اصغر نے مجھے اس بارے میں سب بتا دیا ہے۔ نیا؟ وہ انکشاف انگیز لہجے میں بولا۔ میں نے اس پراسرار صندوق کا سراغ لگا لیا ہے جس کے اندر مقتول اکبر کی لاش برآمد ہوئی تھی۔ اوہ! میں نے ایک گہری سانس خارج کی اور اضطراری انداز میں پوچھا، اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں؟ وہ صندوق نذیر حسین نامی ایک شخص کی ملکیت ہے۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، نذیر حسین فتح پور ہی کا سینک ہے اور پیشے کے اعتبار سے وہ ایک ترخان ہے۔ اس نے مجھے بتایا ہے کہ کوئی ہفتہ بھر پہلے کسی نے اس کی بڑھئی والی دکان میں سے مذکورہ صندوق چرا لیا تھا، یعنی وقوعے سے 3-4 روز قبل۔ وہ سانس ہموار کرنے کے لیے تھما، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا، نذیر حسین اس صندوق کے اندر اپنے اوزار اور قیمتی لکڑی وغیرہ سنبھال کر رکھتا تھا۔ اس مخصوص سائز کا صندوق نذیر حسین نے اپنی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے خود ہی تیار کیا تھا۔ اس کے بیان کے مطابق صندوق چور نے اس کے اندر کا تمام سامان کو دکان کے کونے میں ڈھیر کر دیا تھا اور صرف اس صندوق کو لے کر غائب ہو گیا تھا۔ نذیر حسین نے اپنے گمشدہ صندوق کو فتح پور میں ڈھونڈنے کی حتی الامکان کوشش کی، مگر اسے کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ تھک ہار کر اس نے صبر کر لیا اور اپنے اوزاروں کے لیے ایک نیا صندوق بنانے میں مصروف ہے۔ اکبر کھوکر کا قاتل میری توقع سے زیادہ ہوشیار اور منصوبے ساز ثابت ہو رہا ہے۔ میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، اس نے مقتول کی جیبوں میں موجود رقم کو بھی ہاتھ نہیں لگایا اور نذیر حسین کے اوزاروں کے ساتھ بھی کسی قسم کی چھیڑ چھاڑ نہیں کی۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اسے مقتول کی لاش کو حوالہ دریا کرنے کے لیے ایک مخصوص صندوق کی ضرورت تھی اور اس نے یہ ضرورت نہایت ہی صفائی کے ساتھ پوری کر لی۔ ملک صاحب، نذیر حسین کا 24 صندوق چرانے سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ قاتل نے مذکورہ صندوق پر گہری نگاہ رکھی ہوئی ہے اور وہ فتح پور کا ہی رہنے والا کوئی بندہ ہے۔ اس نے اپنی پلاننگ کے مطابق وہ صندوق چرا کر کسی جگہ چھپا دیا، پھر 11 نومبر کی صبح اس نے زہر کھلا کر اکبر کھوکر کو موت کی نیند سلایا اور اس کی لاش کو صندوق میں رکھ دیا اور پھر موجوں کے حوالے کر دیا۔ اکبر کی پوسٹ مارٹم شدہ لاش اور اس کی موت سے متعلق رپورٹ حوالدار انور علی کی غیر موجودگی میں آئی تھی، تاہم اس گفتگو سے پہلے میں نے انور علی سے ان چیزوں کا تذکرہ کر دیا تھا، اس لیے وہ مقتول کی موت کے دن، وقت اور سبب کا حوالہ بڑی اعتماد کے ساتھ دے رہا تھا۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ تمہارا یہ اندازہ 100% درست ہو، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، لیکن جب تک قاتل ہمارے ہاتھ نہیں لگ جاتا کوئی بھی بات وثوق سے نہیں کہی جا سکتی، کیونکہ ابھی تک ہمارے ایسے اندازے غلط ثابت ہو چکے ہیں۔ یہ تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ملک صاحب، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ عین ممکن ہے کہ قاتل کا فتح پور سے کوئی تعلق واسطہ نہ ہو اور اس نے اس گاؤں کو، یعنی وہاں رہنے والوں کو اکبر کھوکر کی موت کا ذمہ دار ٹھہرانے کی غرض سے اتنا لمبا چوڑا چکر چلایا ہو۔ تمہاری اس بات میں مجھے وزن نظر آ رہا ہے انور علی، میں نے پرسوچ انداز میں کہا، لیکن تاحال میں خود کو اندھیرے میں کھڑا ہی محسوس کر رہا ہوں۔ تم مجھے مقتول کے ماما ملک خدا بخش سے اپنی ملاقات کے بارے میں بتاؤ، وہ اس سلسلے میں کیا رائے رکھتا ہے؟ ملک صاحب، خدا بخش کی فیملی میں صرف 3 افراد ہیں، یعنی خدا بخش، اس کی بیوی شبنم اور ان کی اکلوتی بیٹی فرزانہ۔ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، میں نے خدا بخش اور شبنم سے تفصیلی بات چیت کی ہے۔ خدا بخش ایک سلجھا ہوا اور معقول انسان ہے، جبکہ اس کی بیوی شبنم زبان کی کافی تیز ہے۔ خدا بخش کو اپنے بھانجے کی موت کا بڑا دکھ ہے۔ دکھ تو مجھے شبنم کے چہرے پر بھی دکھائی دیا، لیکن اس میں مصنوعی پن صاف نظر آ رہا تھا۔ ان دونوں کے بیان کے مطابق فتح پور میں مقتول کا کوئی ایسا دشمن موجود نہیں جو اس کو ایسی بھیانک موت کے منہ میں دھکیل دے۔ جب میں وہاں پہنچا تو دونوں میاں بیوی ادھر عزیز آباد میں آنے کی تیاری کر رہے تھے، اس لیے میں نے ان کا زیادہ وقت نہیں لیا اور صرف ضروری سوالات تک ہی محدود رہا، اور انہی سوالات کے نتیجے میں مجھے ایک اہم بات پتہ چلی ہے۔ لمحاتی توقف کر کے میں نے ایک سانس خارج کی، پھر سنسنی خیز انداز میں سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، شبنم اپنی اکلوتی بیٹی فرزانہ کی شادی مہر سکندر نامی ایک لڑکے سے کرنے کی خواہش مند ہے۔ مہر سکندر اس کی چھوٹی بہن جمیلہ کا اکلوتا بیٹا ہے۔ جمیلہ کے خاوند کا نام مہر نواز ہے، وہ لوگ بھی ادھر فتح پور میں ہی رہتے ہیں۔ فرزانہ اس گاؤں کی سب سے حسین اور خوبصورت لڑکی ہے۔ مہر سکندر ایک غسیلہ اور جھگڑالو نوجوان ہے۔ جب سے مقتول نے اس نیت سے فتح پور کے چکر لگانا شروع کیے تھے کہ ماما خدا بخش فرزانہ سے اس کی شادی کرا دے، مہر سکندر کے دماغ میں خطرے کی گھنٹی بج اٹھی تھی
وہ مقتول کو پہلے بھی کچھ خاص پسند نہیں کرتا تھا، لیکن اب تو وہ اس امید میں فتح پور جانے لگا تھا کہ فرزانہ سے اس کی شادی ہو جائے۔ اس نئی کروٹ نے مقتول کے لیے مہر سکندر کی ناپسندیدگی کو کھلی نفرت میں بدل دیا تھا۔ مجھے ادھر ادھر سے ایسی کچھ خبریں ملی بھی ہیں کہ مہر سکندر یہ کہتے ہوئے سنا گیا ہے کہ اگر مقتول نے اپنے دل سے فرزانہ سے شادی کا خیال نہیں نکالا تو وہ اس کی گردن توڑ ڈالے گا۔ یہ واقعی بہت اہم پوائنٹ ہے انور علی، میں نے تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ اپنی تفتیش کو آگے بڑھانے کے لیے مہر سکندر کو مقتول کے دشمنوں کی فہرست میں رکھ سکتے ہیں۔ خیر، میں لمحے بھر کو رکا، پھر ایک بوجھل سانس خارج کرتے ہوئے کہا، انور علی، میں اب اپنے کوارٹر میں جا رہا ہوں، تم بھی آرام کرو۔ آج دن بھر ہم دونوں نے بڑی مشقت کی ہے اور میں سمجھتا ہوں کل کا دن آج سے زیادہ مشکل اور صبر آزما ثابت ہونے والا ہے۔ حوالدار مجھے سلام کر کے رخصت ہو گیا۔ چند منٹ کے بعد میں بھی کمرے سے نکل کر اپنے سرکاری کوارٹر کی سمت بڑھ گیا جو تھانے کے عقبی حصے میں بنا ہوا تھا۔ اس رات میں جب سونے کے لیے بستر پر لیٹا تو میرے دماغ میں اس کیس کی کھچڑی پک رہی تھی۔ حوالدار کی ایک اطلاع نے مجھے بہت دور تک سوچنے کے لیے مجبور کر دیا تھا، اور وہ اطلاع تھی کہ مہر سکندر کے غیر محتاط نفرت بھرے بیان جس میں اس غسیلے نوجوان نے مقتول کی گردن توڑنے کا ارادہ ظاہر کیا تھا۔ واقعات کے مطابق مقتول کی ماں بشرا اس کی شادی اپنے بھائی ملک خدا بخش کی بیٹی فرزانہ سے کرنا چاہتی تھی، اور اپنی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے اس نے مقتول سے اس کی تایا ذات عالیہ کی طے شدہ شادی کو تڑوا دیا تھا۔ لیکن دوسری جانب دال گل کر نہیں دے رہی تھی، کیونکہ فرزانہ کی ماں شبنم اس کی شادی مقتول کی بجائے اپنی بہن کے بیٹے مہر سکندر کی خواہاں تھی۔ رشتوں کی عجیب سی کشمکش جاری ہی تھی کہ مقتول کی موت واقعہ ہو گئی تھی۔ ان حالات و واقعات میں مہر سکندر کا مقتول کی گردن توڑ دینے والا بیان خود بخود خطرناک اہمیت کر جاتا تھا۔ جوان خون میں غصہ، گرمی اور کچھ کر گزرنے کا جنون لامحدود ہوتا ہے، لہٰذا میں مہر سکندر کو کسی بھی قیمت پر نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ میں انہی سوچوں کے ساتھ دنگل میں مصروف تھا کہ کوارٹر کے بیرونی دروازے پر دستک نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ جب میں اپنے کوارٹر میں آ جاتا تھا تو عملے کا کوئی بھی شخص مجھے بے آرام کرنے ادھر کا رخ نہیں کرتا تھا، یہاں تک کہ کوئی ہنگامی صورتحال سامنے نہ آ جائے۔ میں نے گرم بستر کو چھوڑا اور صحن سے گزر کر کوارٹر کے داخلی دروازے پر پہنچ گیا۔ پھر جب میں نے دروازہ کھولا تو سامنے کانسٹیبل شوکت علی کو کھڑے پایا۔ شوکت علی گزشتہ روز جائے وقوع پر میرے ساتھ تھا، اور میں نے اسی کی نگرانی میں مقتول اکبر کی لاش کو سرکاری ہسپتال بھجوایا تھا۔ شوکت علی، تم اس وقت یہاں؟ میں نے حیرت بھرے لہجے میں سوال کیا۔ سب خیریت تو ہے نا ملک صاحب؟ وہ جھجک آمیز انداز میں بولا۔ مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنا ہے، بلکہ میں اس وقت آپ سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ تم بھی عجیب انسان ہو، میں نے قدرے جھنجھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں پورا دن تھانے میں موجود تھا، تمہیں جو بھی ضروری بات مجھ سے کرنا تھی کسی بھی وقت کر سکتے تھے۔ خیر، میں نے اس کے لیے راستہ چھوڑتے ہوئے ان الفاظ میں اضافہ کر دیا، اندر آ جاؤ، پھر بات کرتے ہیں۔ 1 منٹ کے بعد ہم کمرے میں روبرو بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے تیز سوالیہ نظر سے اسے گھورا تو وہ معذرت اور منت کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ گویا ہوا۔ ملک صاحب، کل صبح ادھر دریا کے کنارے جب ہم وقوع کا جائزہ لے رہے تھے تو مجھے وہاں سے ایک چیز ملی۔ سوچا تھا کہ جب آپ مقتول کی لاش کے معائنے سے فارغ ہو جائیں گے تو اس سلسلے میں آپ سے بات کروں گا، پھر میرے ذہن سے نکل گیا اور آپ نے مجھے لاش کے ساتھ ہسپتال روانہ کر دیا۔ آج دن میں کئی بار مجھے یاد آیا، مگر اتنی لمبی چوڑی تمہید کی ضرورت نہیں ہے شوکت علی، میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے سپاٹ آواز میں کہا۔ مجھے بتاؤ، کیا وہ چیز جو تمہیں جائے واردات سے ملی ہے اس کیس سے کسی قسم کا تعلق رکھتی ہے؟ اس بارے میں وثوق سے نہیں کہہ سکتا، وہ بے بسی سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں استفسار کیا، وہ چیز اس وقت کہاں ہے شوکت علی؟ اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر درمیانے سائز کی ایک پڑیا برآمد کی، پھر اسے میری جانب بڑھاتے ہوئے کہا، وہ چیز اس پڑیا میں ہے ملک صاحب۔ میں نے اس کے ہاتھ سے وہ مذکورہ پڑیا لے لی۔ ایسی پڑیاں اس زمانے میں عموماً پرچون فروش، پنساری اور طبیب حضرات باندھا کرتے تھے۔ آج کل تو ڈیجیٹل دور ہے، ہر شے پیکنگ میں دستیاب ہے۔ میں نے کانسٹیبل شوکت علی کی دی ہوئی پڑیا کو کھول کر دیکھا تو اس کے اندر سے ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کے نصف درجن کے قریب چھوٹے بڑے ہر سائز کے ٹکڑے برآمد ہوئے۔ وہ ایک ہی رنگ و نسل کی ہر سبز چوڑیوں کے ٹکڑے تھے۔ یہ دھانی بانکیں تمہیں کہاں سے ملی تھیں؟ میں نے تیز آواز میں استفسار کیا۔ وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے تکتے ہوئے بولا، دھانی بانکیں؟ شاید وہ میری اردو کو اچھے سے سمجھ نہیں پایا تھا۔
ہاں، میں نے چوڑیوں کے ٹکڑے سے دکھاتے ہوئے وضاحت کرنے والے انداز میں کہا، دھانی بانکیں، مطلب یہ کہ ہلکے سبز رنگ کی چوڑیاں۔ او اچھا، وہ ایک سکون بھری سانس خارج کرتے ہوئے بولا، پھر مجھے ان ٹکڑوں کی ہسٹری اور مسٹری سے آگاہ کرنے میں مصروف ہو گیا۔ گزشتہ روز جس وقت میں اکبر کی لاش کو صندوق میں سے باہر نکلوا کر اس کے تفصیلی معائنے میں مصروف تھا، اسی دوران میں شوکت علی گھوم پھر کر جائے وقوع کا جائزہ لے رہا تھا اور دھانی بانکوں کے وہ ٹکڑے اسے دریا کے کنارے لگے ہوئے ٹاہلی کے ایک درخت کے نیچے پڑے ملے تھے۔ ٹہلی کے اس قداور درخت پر میری بھی نظر پڑی تھی۔ وہ درخت ان جھاڑیوں کے بہت نزدیک تھا جہاں اکبر کھوکھر کی صندوق بند لاش پائی گئی تھی، جسے کرمو مچھیرے نے دوسرے دیہاتیوں کی مدد سے باہر نکال کر دریا کے کنارے پہنچا دیا تھا۔ ظاہر ہے یہ چوڑیاں کسی عورت کی کلائی ہی سے ٹوٹ کر جائے وقوع پر گری ہوں گی، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، اور اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ عورت ادھر دریا کے کنارے پر موجود تھی۔ اگر ہم کسی مذکورہ عورت کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو زیر تفتیش کیس کو حل کرنے میں مدد مل سکتی ہے، لیکن آپ جس عورت کی بات کر رہے ہیں ملک صاحب، اسے ڈھونڈنا کوئی آسان کام نہیں ہوگا۔ شوکت علی نے متذبذب انداز میں کہا، عزیز آباد کی آبادی لگ بھگ 850 افراد پر مشتمل ہے۔ ہاں میں یہ بات جانتا ہوں، میں نے معتدل انداز میں کہا، عزیز آباد کی آبادی بے شک 850 افراد ہوگی، لیکن اس آبادی میں بچے بوڑھے جوان سب شامل ہیں۔ اگر ہم بچوں کو نکال دیں تو باقی مرد و زن 300 کے آس پاس رہ جائیں گے۔ ان میں سے 100 مردوں کو بھی الگ کر دیں تو ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ 150 سے 200 عورتیں بچیں گی۔ تو میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ آپ کا حساب تو میری سمجھ میں آ رہا ہے ملک صاحب، لیکن وہ بولتے بولتے رک گیا تو میں نے پوچھا، لیکن کیا 200 عورتوں میں سے کسی ایک عورت کو ہم کیسے تلاش کریں گے؟ اس نے جواب میں اپنی پریشانی ظاہر کر دی۔ یہ بھی کچھ کم مشکل کام نہیں ہوگا۔ ایک بات اچھی طرح اپنے بھیجے میں بٹھا لو شوکت علی، میں نے جذبات سے آری لہجے میں کہا، پولیس ڈپارٹمنٹ میں اگر آگے بڑھنا ہے اور ترقی کرنا ہے تو مشکل اور آسان کے فرق کو بھلانا ہوگا۔ ہمارے سامنے آنے والا کوئی بھی مسئلہ کسی حلوے کی مانند نرم اور میٹھا نہیں ہوتا جسے ہم اٹھا کر منہ میں رکھ لیں گے اور بس ہو گیا کام۔ لمحاتی توقف کر کے میں نے اس کی چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، ہمیں درپیش کوئی بھی معاملہ عام لوگوں کے بس کا نہیں ہوتا، اس لیے وہ اس سے نمٹنے کے لیے امداد طلب نظروں سے ہماری طرف دیکھتے ہیں، اور ہم پر لازم ہے کہ مشکل سے مشکل کام کو بھی آسان بنا کر عوام کی زندگی میں آرام و سکون بھر دیں۔ اب جہاں تک ان دھانی بانکوں کی مالکن کو تلاش کرنے کی بات ہے تو اس سلسلے میں میرے پاس ایک آئیڈیا ہے جو یقیناً ہمیں کامیابی۔ میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ بول اٹھا، کیسا آئیڈیا ملک صاحب؟ میں اسی طرف جا رہا تھا، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، اگر تمہاری اجازت ہو تو آ جاؤں؟ وہ ندامت آمیز لہجے میں بولا، سوری ملک صاحب، آپ کی بات میں اتنا زیادہ تجسس تھا کہ میں خود پر قابو نہیں رکھ سکا اور وہ سوال میرے ہونٹوں سے پھسل گیا۔ دوسروں کو اپنے قابو میں کرنا اتنا مشکل ثابت نہیں ہوتا جتنا کہ خود اپنی ذات کو نکیل ڈالنا، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اور یاد رکھو جو بات زبان سے نکل گئی اسے واپس نہیں لایا جا سکتا، اس لیے بولنے سے پہلے اپنے الفاظ کو تولنا بہت ضروری ہے۔ میں آئندہ اس بات کا خیال رکھوں گا ملک صاحب۔ وہ پشیمان نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، شاباش، میں نے سراہنے والے انداز میں کہا، اب میری بات دھیان سے سنو۔ وہ ہماتن گوش ہو گیا۔ ہم بات کر رہے تھے زیادہ سے زیادہ 100 عورتوں کی۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے رسانیت بھرے لہجے میں کہا، ان میں سے اگر بالفرض آدھی عورتوں نے بھی ہلکے سبز رنگ کی چوڑیاں پہن رکھی ہوں تو یہ بات روزے روشن کی مانند عیاں ہے کہ کسی 2-4 کی چوڑیاں ہی ٹوٹی ہوں گی، اور چوڑیوں نے ٹوٹتے وقت ان کی کلائیوں کو لازمی زخمی کیا ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا شوکت علی؟ اس کے چہرے اور آنکھوں میں حیرت اور دلچسپی کے کئی رنگ ایک ساتھ نمودار ہوئے۔ چند لمحات کی تعجب خیز خاموشی کے بعد اس نے مسرور آواز میں کہا، جی میں سمجھ گیا ملک صاحب۔ سمجھ گئے ہو تو واپس جاؤ اور رات کا بقیہ حصہ آرام سے سو کر گزارو۔ میں نے ٹھوس انداز میں کہا، کل صبح تم میرے ساتھ عزیز آباد چلو گے، ہم دونوں مل کر گاؤں کی تمام عورتوں کی کلائیوں کو چیک کریں گے اور ان میں سے زخمی کلائیوں والی عورتوں کو الگ کر کے میں ان سے پوچھ تاچھ کروں گا۔ ٹھیک ہے ملک صاحب، وہ فرما برداری سے بولا۔ میں نے پوچھا، آج کل نظام دین کھوجی کہاں ہے؟ مجھے اندازہ نہیں ملک صاحب، اس نے جواب دیا، اس کا زیادہ میل حال حوالدار صاحب کے ساتھ ہے۔ 3 دن پہلے وہ انور علی سے ملنے تھانے آیا تھا۔
تم ابھی تھانے جا کر حوالدار کو میرا یہ پیغام پہنچا دو کہ کل صبح جب اپنے کمرے میں آؤں تو تب تک نظام دین کو وہاں بلانے کا بندوبست کر لے۔ میں نے تاکیدی انداز میں کہا۔ جو حکم ملک صاحب، وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ میں ابھی حوالدار صاحب کو بتا دیتا ہوں۔ نظام دین کی عمر 60 سے متجاوز تھی۔ اس کی نگاہ اس عمر میں بھی کسی عقاب کی مانند تھی۔ میں نے کئی ایک مقدمات میں اس کے پیشہ ورانہ تجربے سے فائدہ اٹھایا تھا۔ نظام دین بلا شبہ ایک ماہر اور لائق اعتبار کھوجی تھا۔ میں عموماً فجر کی اذان کے ساتھ بیدار ہو جاتا ہوں، لیکن اس روز رات کے آخری پہر اچانک میری آنکھ کھل گئی تھی۔ اس کے ساتھ ایک مخصوص آواز میں میری سماعت تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی، اور وہ آواز تھی تیز بارش کے برسنے کی۔ میں نے میز پر رکھی ہوئی رسٹ واچ کو اٹھا کر اس میں وقت دیکھا۔ تاریکی کے باوجود بھی مجھے کسی دقت یا دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ میری ریڈیم ڈائل والی ویسٹ اینڈ واچ کمپنی کی تیار کردہ گھڑی نے مجھے بتایا کہ اس وقت صبح کے 3 بجے تھے۔ میں نے گرم بستر کو چھوڑا اور صحن میں آ کر صورتحال کا جائزہ لینے لگا۔ بارش موسلا دھار نہ صحیح مگر لگاتار ضرور تھی، اور موجودہ آثار بتاتے تھے کہ یہ سلسلہ پچھلے 1 گھنٹے سے جاری و ساری تھا۔ موسم سرما کی اس برسات نے 2 کام ایک ساتھ کر ڈالے تھے۔ نمبر 1، اس کی وجہ سے فضا کی خنکی باقاعدہ ٹھنڈ میں بدل گئی تھی، بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ ٹھیک ٹھاک سردی کا آغاز ہو گیا تھا۔ نمبر 2، اس نے میرے آئندہ روز والے منصوبے کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا تھا۔ میں نے پچھلے روز یعنی اس رات کے ابتدائی حصے میں کانسٹیبل شوکت علی کے ساتھ اگلی صبح دریا کی طرف جانے کا پروگرام ترتیب دیا تھا۔ فوجی بابا نظام دین کو بھی ہم نے اپنے ہمراہ لے کر جانا تھا، تاکہ وہ پتہ چلا سکے کہ جہاں پر شوکت علی کو دھان کی بانکوں کے وہ چند ٹکڑے ملے تھے، اس مقام پر کون آیا تھا۔ نظام دین بآسانی صورت کا کھرا نکال سکتا تھا، جس کی کلائی پر موجود وہ دھانی بانکیں ٹوٹ کر ٹہلی کے درخت کے نیچے گری تھیں، مگر اس بارش نے میرے کھوج والے اس منصوبے پر پانی پھیر دیا تھا۔ بہرحال عزیز آباد کا دورہ کرنے کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ میں نے بارش رکنے کا انتظار نہیں کیا، اور جیسے ہی اس کی شدت میں قدرے کمی واقع ہوئی، میں کانسٹیبل شوکت علی کے ساتھ عزیز آباد کی جانب روانہ ہو گیا۔ مذکورہ گاؤں میرے تھانے سے محض 2 فرلانگ کے فاصلے پر واقع تھا، لہٰذا ہمیں وہاں پہنچنے میں زیادہ دیر نہیں لگی۔ اتفاق دیکھیں کہ جب ہم نے گاؤں کے اندر قدم رکھا تو بارش بھی تھم گئی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہ بارش صرف میرا کام خراب کرنے کے لیے ہی آسمان سے نازل ہوئی تھی، اور میرے کھرے والے منصوبے کو زیر آب لانے کے بعد اس طرح شانت ہو گئی تھی جیسے اس نے کچھ کیا ہی نہ ہو۔ اس وقت 14 نومبر بروز ہفتہ کی صبح کے 10 بج رہے تھے۔ کم و بیش 8 گھنٹے ہونے والی اس بارش نے زمین کو اچھا خاصا سیراب کر دیا تھا، اور گاؤں کی گلیوں میں جا بجا کیچڑ دیکھی جا سکتی تھی۔ بہرحال ہر مشکل اور پریشانی کی پرواہ کیے بغیر ہم نے اپنا کام شروع کر دیا۔ عزیز آباد کی آبادی میں 185 عورتیں تھیں، جن سے 35 کی کلائیاں خالی تھیں، یعنی انہوں نے کسی بھی قسم کی چوڑیاں نہیں پہن رکھی تھیں۔ 10 عورتوں کی کلائیوں میں اکا دکا کڑے اور گجرے دکھائی دیے، جو کہ کانچ کے نہیں تھے۔ باقی 140 عورتوں میں سے صرف 40 کی کلائیوں میں دھانی بانکیں نظر آئیں۔ میں نے انہی 40 کی کلائیوں کو بغور دیکھا اور ان میں سے 5 کو الگ کر لیا۔ یہ ایسی 5 عورتیں تھیں جنہوں نے ہلکے سبز رنگ کی چوڑیاں پہن رکھی تھیں، اور ان کی کلائیوں پر کسی نہ کسی نوعیت کا زخم بھی موجود تھا، لیکن میرا ٹارگٹ ایک مخصوص قسم کا زخم تھا، لہٰذا میں نے 5 عورتوں میں سے 4 کو خارج کر دیا، کیونکہ ان کے زخم چوڑیوں کے ٹوٹنے سے لگنے والے نہیں تھے۔ کسی کی کلائی روٹی بناتے ہوئے گرم توے سے لگ گئی تھی، اور کسی نے گرم دیگچی سے اپنی کلائی کو جھلسا دیا اور جلا دیا تھا۔ الغرض 4 گھنٹے کی تحقیق و تفتیش میں ایک عورت مجھے ایسی ملی جو ہر لحاظ سے میری تلاش کی معیار پر پوری اترتی تھی۔ وہ عورت نہیں بلکہ ایک جوان لڑکی تھی، جس کی عمر 20 اور 21 کے درمیان رہی ہوگی۔ وہ ایک خوبصورت اور پرکشش لڑکی تھی۔ اس نے اپنی کلائیوں میں دھانی بانکیں پہن رکھی تھیں، اور اس کی ایک کلائی پر مجھے زخموں کے نشان بھی نظر آئے۔ اس لڑکی کا نام فوزیہ، مقتول کے چھوٹے بھائی کی ہونے والی بیوی اور صدیق کھوکر کی چھوٹی بیٹی فوزیہ۔ میں اس وقت صدیق کھوکر کے گھر ہی بیٹھا ہوا تھا۔ صدیق بھی وہاں پر موجود تھا، مگر اس کا اکھڑ مزاج بیٹا قادر مجھے کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا، اور فوزیہ کی بڑی بہن عالیہ اگر گھر میں تھی تو وہ میرے سامنے نہیں تھی۔ اپنی کلائیاں چیک کرانے کے بعد وہ کہیں ادھر ادھر ہو گئی تھی۔ فوزیہ کی کلائی پر نظر آنے والا زخم 2-3 دن پرانا تھا، اور اس پر ہلکا سا کھرن بھی آ چکا تھا۔ میں نے گھر گھر جا کر اپنی چیکنگ کا یہ عمل مکمل کیا تھا،
اور جیسا کہ میں نے بتایا اب میں صدیق کے گھر میں موجود تھا۔ فوزیہ، تمہارے چچا زاد اکبر کو کسی شکی القلب شخص نے زہر دے کر موت کے منہ میں دھکیل دیا ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نرم لہجے میں کہا، میں اکبر کے قاتل تک پہنچنے کے لیے سر توڑ کوشش کر رہا ہوں۔ امید ہے تم اس سلسلے میں میری مدد ضرور کرو گی۔ وہ تمہارا ہونے والا جیٹ بھی تھا۔ میری معصوم بچی بھلا آپ کی کیا مدد کر سکتی ہے تھانے دار صاحب؟ صدیق نے فوزیہ کے بولنے سے پہلے ہی مجھ سے کہا، ہم سب اکبر کی المناک موت پر بہت دکھی ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں آپ عزیز آباد کی عورتوں کی کلائیاں چیک کر رہے ہیں اور اسی سلسلے میں اب آپ ہمارے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس تفتیش کا آخر مقصد کیا ہے؟ تفتیش کا مقصد صرف ایک ہی ہے صدیق کھوکر، میں نے معتدل انداز میں کہا۔ میں جلد از جلد اکبر کے قاتل تک پہنچنے اور اسے عبرتناک سزا دلوانے کا خواہاں ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ تم بھی ایسا ہی چاہو گے۔ بے شک، وہ دو ٹوک انداز میں بولا۔ اکبر میرا بھتیجا تھا، اس کی موت کے ذمہ دار شخص کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے۔ تو پھر تم مجھ سے تعاون کرو، اعتراض نہیں۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جما کر قدرے سخت لہجے میں کہا، میں اعتراض کر رہا ہوں اور نہ ہی آپ کی تفتیش میں کسی قسم کی رکاوٹ ڈالنے کا کوئی میرا ارادہ ہے۔ وہ جلدی سے وضاحت کرتے ہوئے بولا، میں تو بس یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ سبز رنگ کی چوڑیوں والی عورتوں کا اکبر کی موت سے کیا تعلق ہے۔ ساری بات تمہاری سمجھ میں آ جائے گی، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں تمہارے سامنے ہی فوزیہ سے پوچھ تاچھ کر رہا ہوں نا؟ جی ٹھیک ہے، وہ تعاون آمیز لہجے میں بولا۔ اب میں بیچ میں نہیں بولوں گا تھانے دار صاحب۔ شاباش۔ میں نے تعریفی نظر سے صدیق کھوکر کو دیکھا، پھر اس کی بیٹی کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے سوال کیا، فوزیہ بیٹی، تمہاری کلائی پہ نظر آنے والے زخم کا یہ نشان کیسا ہے؟ شاباش۔ میں نے تعریفی نظر سے صدیق کھوکر کو دیکھا، پھر اس کی بیٹی کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے سوال کیا۔ شاباش۔ میں نے تعریفی نظر سے صدیق کھوکر کو دیکھا، پھر اس کی بیٹی کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے سوال کیا۔ فوزیہ بیٹی، تمہاری کلائی پر نظر آنے والے زخم کا یہ نشان کیسا ہے؟ میرا مطلب ہے تمہیں یہ چوٹ کیسے لگی تھی؟ شروع میں فوزیہ خاصی گھبرائی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ پولیس اور سانپ کا ایک اپنا خوف اور دہشت ہوتی ہے جس کے سامنے بڑے بڑے ترم خانوں کی سٹی گم ہو جاتی ہے۔ فوزیہ تو پھر بھی ایک بھولی بھالی اور معصوم نوعمر لڑکی تھی، اس کا خوفزدہ ہو جانا کوئی انچوبے کی بات نہیں تھی۔ بہرحال میری بیٹی کہنے سے اس کی حالت میں مثبت تبدیلی آئی تھی۔ وہ میرے سوال کے جواب میں بولی، چند روز پہلے میری چوڑیاں ٹوٹ گئی تھیں اور کانچ کے کچھ ٹکڑے اس کلائی میں چبھ گئے تھے۔ اب تو یہ زخم بھرنے لگا ہے۔ ٹوٹنے والی وہ چوڑیاں ایسی ہی تھی جیسی اس وقت تمہاری کلائی میں موجود ہیں۔ میں نے اس کی دھانی بانکوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، میرا مطلب ہے ہلکے سبز رنگ کی۔ جی؟ وہ سر کو اس باتیں جنبش دیتے ہوئے جلدی سے بولی، انہی چوڑیوں میں سے 2-3 ٹوٹ گئی تھیں۔ یہ کب کی بات ہے؟ میں نے اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیتے ہوئے پوچھا، یہی کوئی 2 یا 3 دن پہلے۔ ٹھیک ہے، میں نے بدستور اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے استفسار کیا، ان ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کے ٹکڑوں کا تم نے کیا کیا تھا؟ اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے تذبذب بھری الجھن تیر گئی، پھر سنبھل کر اس نے جواب دیا، میں نے ان ٹکڑوں کو گھر کے کوڑے میں پھینک دیا تھا، وہ کوڑا جو روزانہ گھر میں جھاڑو وغیرہ دینے کے بعد نکلتا ہے۔ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ جی وہی۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولی، گھر سے نکلنے والا کوڑا کرکٹ تم لوگ کہاں پھینکتے ہو؟ میں اپنے سوالات میں تیزی لاتے ہوئے پوچھا۔ ہماری گلی کے کونے میں ایک گڑھا ہے، فوزیہ نے بتایا، ہم ہر فضول اور ناکارہ چیز کو اسی میں پھینکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، میں نے کہا، کیا تمہیں یقین ہے کہ ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کے وہ ٹکڑے ابھی تک اسی گھڑے میں پڑے ہوں گے؟ اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ لکنت زدہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے بولی، جی بالکل، اس گھڑے میں جو چیز پھینکی جائے وہ ادھر ہی رہتی ہے، اسے وہاں سے کوئی نہیں نکالتا کیونکہ وہ کسی کے کام کی نہیں ہوتی، لیکن بعض ناکارہ اور فضول چیزیں بھی کھوٹے سکے کی طرح اہمیت کی حامل ہوتی ہیں۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، لوگ کسی خاص مقصد کی خاطر انہیں کچرے کے ڈھیر پر سے اٹھانے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں، جیسا کہ تمہاری ٹوٹی ہوئی سبز چوڑیوں کے وہ چند ٹکڑے۔ ہماری اس گفتگو کے دوران میں صدیق کھوکر چپ چاپ بیٹھا تماشا دیکھ رہا تھا۔ اپنے وعدے کے مطابق اس نے بیچ میں مداخلت کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ میرے سوال نے فوزیہ کو کافی بے چین کر دیا تھا۔ وہ بے قیمت کانچ کے ٹکڑے بھلا کسی کے لیے کیسے اہم ہو سکتے ہیں؟ اس نے عجیب سے لہجے میں کہا، وہ اس وقت بھی دوسری الا بلا چیزوں کے نیچے گڑھے میں کہیں دب گئے ہوں گے۔ اگر واقعتاً ایسا ہوتا
تو پھر مجھے عزیز آباد کے گھر گھر جا کر عورتوں کی کلائیاں چیک نہ کرنی پڑتی۔ میں نے قدرے تیکھے لہجے میں کہا، تم نے اپنی ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کے جو ٹکڑے کچرے والے گھڑے میں پھینکے تھے اب وہ وہاں موجود نہیں ہیں۔ وہ اضطراری لہجے میں بولی، تو پھر وہ کہاں ہیں؟ میں نے اس کی اضطرار اور اضطراب کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے سپاٹ آواز میں سوال کیا، فوزیہ، کیا تم اپنی ٹوٹی ہوئی ہلکے سبز رنگ کی چوڑیوں کے ٹکڑوں کو پہچان سکتی ہو؟ جی بالکل، وہ ایسی ہی چوڑیاں تھیں۔ وہ اپنی کلائیوں میں موجود دھانی بانکوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ میں نے اپنی جیب میں سے کانسٹیبل شوکت علی کے فراہم کردہ پڑیا نکال لی اور اسے کھولنے کے بعد فوزیہ کے سامنے رکھتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھا، ان کانچ کے ٹکڑوں کے بارے میں تم کیا کہو گی؟ ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کے ٹکڑوں کو دیکھ کر اس کے چہرے اور آنکھوں میں حد درجہ پریشانی نمودار ہوئی۔ وہ سرسراتی ہوئی آواز میں بولی، یہ تو وہی ٹکڑے ہیں جو میں نے گڑھے میں پھینکے تھے۔ آپ کو یہ ٹکڑے کہاں سے ملے ہیں تھانے دار صاحب؟ صدیق بے ساختہ بول اٹھا۔ اب کی بار میں نے اسے روکنے یا ڈانٹنے کی کوشش نہیں کی اور متعدل انداز میں جواب دیا، دریا کے کنارے پر جھاڑیوں کے نزدیک ٹہلی کا ایک قد آور درخت کھڑا ہے۔ اس درخت سے چند فٹ کے فاصلے پر کرمو مچھیرے نے مچھلیاں پکڑنے کا بندوبست کر رکھا ہے۔ یہ کانچ کے ٹکڑے ہمیں اس ٹہلی کے درخت کے نیچے پڑے ملے تھے، مگر یہ ٹکڑے گڑھے کے اندر سے وہاں کیسے پہنچ گئے؟ صدیق کا حیرت اور الجھن میں گھندا ہوا استفسار میری سماعت تک پہنچا۔ میں یہی جاننے کی کوشش میں لگا ہوا ہوں صدیق ہو کر، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، ان کانچ کے ٹکڑوں کا ایک ایسے مقام کے قریب پایا جانا جہاں سے اکبر کی صندوق بند لاش ملی تھی اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ قتل کی اس واردات کے ساتھ ان ٹکڑوں کا کوئی نہ کوئی تعلق ضرور ہے۔ باقی ان کا گھڑے سے نکل کر وہاں پہنچنے کا جو معاملہ ہے تو سانس ہموار کرنے کی غرض سے میں نے لمحاتی توقف کیا، پھر اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے کہا، میں اسی سلسلے میں یہ ساری تفتیش کر رہا ہوں۔ یہ چند بے وقت کانچ کے ٹکڑے مجھے تمہاری چھوٹی بیٹی تک لے آئے ہیں، اس سے آگے کی رہنمائی بھی فوزیہ ہی کرے گی۔ میں کیسے آپ کی رہنمائی کر سکتی ہوں تھانے دار جی؟ وہ بوکھلاہٹ آمیز لہجے میں بولی، میں تو انہیں گلی والے گھڑے میں پھینک دیا تھا، مجھے اور کچھ بھی پتہ نہیں۔ تھانے دار صاحب، ہم پہلے ہی بہت پریشان ہیں، صدیق کھوکھر نے منت بھرے لہجے میں کہا۔ اکبر کی موت نے دونوں گھروں کی خوشیوں کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ اگلے سال کے تیسرے مہینے میں فوزیہ اور اصغر کی شادی طے ہے۔ پتہ نہیں یہ حادثہ فوزیہ کی شادی پر کیا اثرات ڈالے گا۔ میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر خوشامد کرتا ہوں کہ میری بچی کو اپنی تفتیش سے دور ہی رکھیں، بڑی مہربانی ہوگی جناب۔ صدیق، میں بھی ایک بیٹی کا باپ ہوں، اس لیے باپ کی مجبوریوں کو اچھی طرح سمجھ سکتا ہوں۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، میں تمہاری بیٹی فوزیہ کو شامل تفتیش نہیں کر رہا، یہ تو میری تفتیش مجھے فوزیہ تک لے آئی ہے۔ میں اس کے جواب سے مطمئن ہوں، اس نے یقیناً کانچ کے ٹکڑے گلی والے گڑھے ہی میں پھینکے ہوں گے، لیکن میرے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ گڑھے کے اندر سے نکل کر چوڑیوں کے یہ ٹکڑے دریا کے کنارے کھڑے ٹالی کے درخت کے نیچے کیسے پہنچ گئے تھے۔ یہ کام خود بخود تو ہو نہیں سکتا، کسی نہ کسی انسان نے تو یہ کام کیا ہوگا، اور عین ممکن ہے یہ اکبر کے قاتل ہی کا کیا دھرا ہو، مگر اس کی اس حرکت نے فوزیہ کی ذات کو شک کے دائرے کے اندر کھڑا کر دیا ہے۔ کہیں قاتل تمہاری بیٹی کو اکبر کی موت کا ذمہ دار ٹھہرانے کی کوشش تو نہیں کر رہا؟ تھانے دار صاحب، آپ ڈرانے والی باتیں تو نہ کریں، وہ پریشانی سے لبریز لہجے میں بولا۔ میں تمہیں ڈرانے یا دھمکانے کی بات نہیں کر رہا صدیق، میں نے واشگاف الفاظ میں کہا، اگر تمہاری یا فوزیہ کی یہاں پر کسی سے کوئی دشمنی ہے تو مجھ سے کچھ بھی چھپانے کی کوشش نہ کرو، میں یہ سب آپ لوگوں کی خیر خواہی کی غرض سے کہہ رہا ہوں۔ عزیز آباد میں کوئی ایک بھی شخص ہمارا دشمن نہیں ہے، وہ ٹھوس لہجے میں بولا۔ میں نے کریدنے والے انداز میں پوچھا، اور ادھر فتح پور میں؟ فتح پور؟ وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے تکنے لگا۔ ہاں، میں نے سر کو اثباتی جنبش دی اور کہا، فتح پور کے وسینک نذیر حسین ترخان کا اوزاروں والا چوبی صندوق اس واقعے سے چند روز پہلے کسی نے اس کی دکان کے اندر سے چرا لیا تھا۔ یہ وہی صندوق ہے جس کے اندر تمہارے بھتیجے اکبر کی لاش بند تھی۔ قاتل اتنا چالاک اور عیار ہے کہ وہ اپنے کالے کرتوت کو عزیز آباد اور فتح پور سے ایک ساتھ جوڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ مجھے اس کیس کے ہر زاویے کو گہری نظر سے دیکھنا ہے صدیق، اسی لیے میں تم لوگوں سے کہہ رہا ہوں۔ میں لمحے بھر کو رکا، پھر پوچھا، وہ تمہارا غصے کا تیز بیٹا کہاں ہے؟ قادر رفیق کے گھر گیا ہوا ہے، اس نے بتایا۔ اکبر کی تدفین کل رات ہی میں کر دی گئی تھی، لیکن رات کے پچھلے پہر اچانک بارش شروع ہو گئی، جس کی وجہ سے قبر کی مٹی اپنی جگہ پر نہیں رہی۔
میں نے ہی قادر کو ادھر بھیجا ہے تاکہ وہ اصغر اور رفیق کی مدد کرے۔ میرے خیال میں وہ لوگ اس وقت قبرستان میں ہوں گے۔ ٹھیک ہے، میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، اگر تم میں سے کسی کو بھی اکبر کے قتل کے حوالے سے کوئی اہم بات پتہ چلے تو فوراً مجھے بتاؤ گے۔ جی ضرور، کیوں نہیں، صدیق نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ یہ بات میں نے ان دونوں باپ بیٹی کی طرف دیکھتے ہوئے کہی تھی، لہٰذا فوزیہ بھی دبی دبی زبان میں بولی، جی اچھا فوزیہ تم اندر جاؤ۔ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مجھے تمہارے باپ سے چند اہم باتیں کرنا ہے۔ فوزیہ نے پہلے صدیق کی جانب سوالیہ نظر سے دیکھا۔ مجھے اس کی آنکھوں میں کوئی گمبھیر الجھن تیرتی ہوئی دکھائی دی تھی، تاہم اس نے اپنی زبان سے کچھ نہیں کہا اور چپ چاپ وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا محسوس ہوا تھا جیسے وہ اس کمرے میں رکنا چاہتی ہو، کوئی اندرونی سوچ یا کوئی بیرونی قوت اسے جانے سے روک رہی تھی۔ تمہارے چھوٹے بھائی رفیق اور اس کے گھر والوں پر اس وقت کیا قیامت گزر رہی ہے۔ فوزیہ کے جانے کے بعد میں نے صدیق کی طرف دیکھتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، اس لیے میں ان لوگوں پر زیادہ جرح نہیں کرنا چاہتا۔ ویسے تو رفیق سے میری تفصیلی ملاقات ہو چکی ہے، لیکن اس ملاقات کے بعد کچھ ایسی چیزیں سامنے آئی ہیں جن کی تصدیق یا تردید بہت ضروری ہے، کیونکہ اس سے موجودہ کیس کو حل کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ مجھے اسی سلسلے میں تمہارا تعاون چاہیے صدیق۔ میں ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہوں جناب، وہ بڑے اعتماد سے بولا۔ آپ پوچھیں، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ مجھے پتا چلا ہے کہ مقتول اکبر کا رشتہ پہلے تمہاری بیٹی عالیہ کے ساتھ طے تھا، پھر ان لوگوں نے اس رشتے کو ختم کر دیا۔ کیا اس کا کوئی خاص سبب تھا؟ ان لوگوں نے نہیں، بلکہ اس رشتوں کو توڑنے میں صرف اور صرف میری نامعقول بھابھی بشرا کا ہاتھ ہے، وہ تلخی بھرے لہجے میں بولا۔ ہم دونوں بھائیوں نے بہت سوچ سمجھ کر اپنے بچوں کے رشتے پکے کیے تھے۔ عمر اور ظاہری و باطنی خوبیوں اور خامیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے عالیہ کے لیے اکبر کو اور فوزیہ کے لیے اصغر کو منتخب کیا گیا تھا، لیکن کچھ ہی عرصے بعد اس فسادی عورت نے رٹا ڈال دیا۔ اس نے اکبر کے کان بھرنا شروع کیے کہ عالیہ شکل و صورت کی اچھی نہیں ہے، اگر وہ اس رشتے سے انکار کر دے تو وہ اس کی شادی اپنے بھائی ملک خدا بخش کی اکلوتی بیٹی فرزانہ سے کرا دے گی۔ فرزانہ کو وہ آسمان سے اتری بھی کوئی حور اور پری سمجھتی ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ فرزانہ عالیہ کے مقابلے میں زیادہ حسین و جمیل لڑکی ہے، لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا جناب۔ بشرا پہلے بھی کئی بار خدا بخش سے رشتے کا تقاضا کر چکی ہے اور ہر مرتبہ وہاں سے اسے نہ ہی سننے کو ملی ہے۔ ہاں، مجھے پتا چلا ہے، فرزانہ کی ماں شبنم اس کی شادی اپنی چھوٹی بہن جمیلہ کے اکلوتے بیٹے مہر سکندر سے کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا، اور خدا بخش اپنی بیوی کے سامنے دم مارنے کی جرت نہیں رکھتا، اس لیے وہاں سے کوئی مثبت جواب موصول نہیں ہو رہا۔ ہم نے بھی کچھ ایسا ہی سنا ہے، لیکن اصول اور اخلاق بھی کوئی شے ہوتی ہے تھانے دار صاحب، وہ کڑوے لہجے میں بولا۔ بشرا جہاں چاہے اپنے بیٹے کی شادی کے لیے جوتیاں گھساتی اور سر پٹکتی، مگر عالیہ سے اس کا رشتہ طے ہو جانے سے پہلے جب عالیہ اور اکبر کی شادی کا معاملہ پکا ہو گیا تو پھر پیچھے ہٹنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ مگر بشرا نے تو تمام اخلاقی اور معاشرتی حدود کو پھلانگ ڈالا تھا۔ لمحاتی توقف کر کے اس نے ایک بوجھل سانس خارج کی، پھر مزید 2-3 گہری سانسیں لینے کے بعد برہمی لہجے میں گویا ہوا۔ بشرا نے اکبر کی سماعت میں جو زہر انڈیلا، اس کے نہایت ہی خطرناک اثرات مرتب ہوئے تھے۔ پہلے تو اکبر اس ضد پر اترا کہ وہ عالیہ کی بجائے فوزیہ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اس کی یہ احمقانہ خواہش کسی بھی طور پوری نہیں کی جا سکتی تھی۔ اپنی ناکامی کو اس نے انا کا مسئلہ بنا لیا۔ دوسری جانب بشرا مسلسل اس کے کانوں میں ددیال کے خلاف زہر انڈیل کر اکبر کو اپنی بھتیجی کے حصول کے سہانے خواب دکھا رہی تھی۔ 2-3 ماہ تک یہ واہیات صورتحال ادھر سے ادھر حرکت کرتی رہی اور پھر یہ رشتہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ جو ہوا بہت ہی برا ہوا۔ صدیق کے خاموش ہونے پر میں نے کہا، اب تو ہو چکا تھانے دار صاحب۔ وہ معنی خیز لہجے میں بولا، اگر میں بھی بشرا کی طرح کمینگی اور کم ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فوزیہ اور اصغر کا رشتہ بھی توڑ دیتا تو ہم دونوں بھائیوں میں ہمیشہ کے لیے تعلقات ختم ہو جانا تھے۔ میں نے صبر اور برداشت سے کام لیا، اس لیے ہمارے بیچ نفاق پیدا نہیں ہو سکا۔ تم نے اپنے عقل مند ہونے کا ثبوت دیا ہے صدیق، میں نے اس کے چہرے پر نگاہ گاڑ کر کہا، لیکن مجھے پتا چلا ہے کہ گزشتہ روز تم بھائیوں میں اچھی خاصی تلخ کلامی ہو گئی تھی۔ اس بدمزگی کا سبب بھی یہی فتنہ پرور عورت بشرا ہی تھی۔ وہ معتدل انداز میں بولا، گھر ماتم کدہ بنا ہوا ہے، مگر اس کی زبان شرانگیزی سے باز رہنے کو تیار نہیں۔ بس اس کی کڑوی اور کسیلی باتوں نے ہم بھائیوں کے دماغ تھوڑی دیر کے لیے گرم کر دیے تھے۔
لیکن فوراً ہی ہم لوگوں نے اپنے جذبات پر قابو پا لیا اور معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ میں نے مزید 15-20 منٹ صدیق کھوکر کے ساتھ بات چیت میں گزارے، پھر کانسٹیبل شوکت علی کے ہمراہ واپس تھانے میں آ گیا۔ جب ہم تھانے پہنچے تو مغرب کی اذان ہو رہی تھی اور بارش کو بھی دوبارہ ہوش آ گیا تھا۔ گزشتہ شام شروع ہونے والی بارش اگلی صبح کا سورج طلوع ہونے سے پہلے رخصت ہو گئی تھی۔ اتوار 15 نومبر کے دن کا آغاز ہوا تو مطلع صاف تھا، تاہم سردی کی شدت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی تھی۔ میں حسب معمول تیار ہو کر تھانے پہنچا تو کانسٹیبل اکرام شاہ میرے کمرے میں آ گیا۔ شاہ جی، آج تو اتوار ہے۔ میں نے اس پر نگاہ پڑتے ہی کہا، تم گھر کا چکر لگانے نہیں گئے؟ اکرام شاہ کی رہائش ادھر عزیز آباد ہی میں تھی اور وہ اتوار کا دن اکثر اپنی بیوی بچوں کے ساتھ گزارا کرتا تھا۔ اس نے مجھ سے اجازت لینے کے بعد ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، ملک صاحب، میں اس ہفتے میں 2-3 بار جلدی چھٹی لے کر گھر جا چکا ہوں، اس لیے میں نے سوچا کہ یہ اتوار میں آپ کے ساتھ تھانے میں گزاروں گا اور مجھے آپ سے ایک ضروری بات بھی کرنا ہے۔ اس نے آخری جملہ کچھ ایسے انداز میں ادا کیا تھا کہ میں چونکے بنا نہ رہ سکا۔ کون سی ضروری بات؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، کہ اس بات کا تعلق موجودہ کیس سے ہے؟ اکبر کھوکر مرڈر کیس نے ان دنوں میرا دماغ گھما کر رکھا ہوا تھا اور میں دن رات اسی کے بارے میں سوچتا رہتا تھا۔ کئی ایک زاویے واضح بھی ہو چکے تھے مگر ابھی تک میں کسی حتمی نتیجے پر پہنچ نہیں پایا تھا۔ جی ملک صاحب، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، میں نے ایک ایسا بندہ ڈھونڈ نکالا ہے جس نے وقوعے سے چند روز قبل مقتول اور صدیق کھوکر کی چھوٹی بیٹی فوزیہ کو اسی ٹہلی کے درخت کے نیچے جھگڑا کرتے دیکھا تھا جہاں سے شوکت علی کو سب چوڑیوں کے ٹکڑے ملے تھے۔ وہ بندہ کون ہے؟ اکرام شاہ کی ضروری بات نے میرے دماغ میں ہلچل مچا دی تھی۔ میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں استفسار کیا، اس وقت وہ کہاں ہے؟ اس کا نام غفور احمد ہے ملک صاحب، اور وہ بھی عزیز آباد ہی کا رہنے والا ہے۔ اس نے میرے سوال کے جواب میں بتایا، وہ اس وقت باہر برآمدے میں بیٹھا ہوا ہے، تو اسے فوراً اندر بلاؤ۔ میں نے کہا، جب میں اپنے کمرے کی طرف آ رہا تھا تو میں نے برآمدے میں ایک پستہ قامت درمیانی عمر کے شخص کو بیٹھے دیکھا تھا، لیکن میں نے اس پر دھیان نہیں دیا تھا۔ اس وقت میں نے یہی سوچا تھا کہ وہ معمول کا کوئی فریادی ہوگا۔ چند لمحات کے بعد اکرام شاہ غفور احمد کو میرے پاس لے آیا۔ غفور پیشے کے اعتبار سے کمہار تھا اور مٹی کی تلاش میں اس کا اکثر دریا کی جانب جانا ہوتا رہتا تھا۔ اکرام شاہ نے مجھے جو کچھ بتایا ہے، اگر اس میں ایک بھی بات غلط ثابت ہوئی تو میں تمہارا برا حشر کر دوں گا غفور۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ گاڑ کر سپاٹ آواز میں کہا، کیونکہ یہ معاملہ نہایت ہی حساس اور خاص نوعیت کا ہے۔ میں جھوٹ کیوں بولوں گا سرکار؟ وہ لجاجت آمیز لہجے میں بولا، میں نے جو دیکھا وہی شاہ جی کو بتایا ہے، مجھے بھی بتاؤ۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، سب کچھ سچ اور 100% کھرا۔ میں حسب ضرورت مٹی لینے دریا کی طرف جا رہا تھا تو میں نے رفیق کھوکر کے بڑے بیٹے اور صدیق کھوکر کی چھوٹی بیٹی فوزیہ کو آپس میں جھگڑا کرتے دیکھا تھا۔ اکبر نے فوزیہ کی کلائی تھام رکھی تھی اور فوزیہ اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے ان کے معاملات میں مداخلت کرنا مناسب نہ سمجھا اور آگے بڑھ گیا، لیکن جب میں واپس آیا تو دونوں مجھے کہیں نظر نہ آئے۔ میں انہیں ذہن سے نکال کر اپنے گھر آ گیا تھا۔ فوزیہ کی چوڑیاں ٹوٹنے اور ان کے ٹکڑے ٹہلی کے درخت کے نیچے پائے جانے کا راز کھل گیا تھا۔ میں نے غفور سے سوال کیا، یہ کتنے دن پہلے کا واقعہ ہے؟ یہی کوئی 5-6 دن پہلے کا سرکار۔ اس نے بتایا، اس روز پیر کا دن تھا۔ میرے اور غفور احمد کے درمیان یہ گفتگو 15 نومبر بروز اتوار کی صبح ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے پیر کا دن نومبر 9 کو پڑا تھا۔ میں نے غفور سے پوچھا، اس واقعے کے بارے میں تم نے اور کس کس کو بتایا ہے؟ کسی کو بھی نہیں سرکار، وہ رونی صورت بنا کر بولا۔ میں نے تاکیدی لہجے میں کہا، اور کسی کو بتانا بھی نہیں؟ جو حکم تھانے دار صاحب۔ وہ فرما بردار بنتے ہوئے بولا، میں تو اس واقعے کو بھول ہی گیا تھا۔ انسان کی زندگی میں اپنے دکھ ہی اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ وہ دوسروں کے معاملات کو کہاں یاد رکھ سکتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہارے دکھوں میں اضافہ نہ کروں تو اپنی زبان پر تالا ڈال کر رکھنا۔ میں نے تنبیہی انداز میں کہا، کم از کم اس وقت تک تمہیں خاموش رہنا ہے جب تک اکبر کا قاتل میری گرفت میں نہیں آ جاتا۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ جی سرکار۔ وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، آپ نے جو کہا ہے میں بالکل ویسا ہی کروں گا۔ ٹھیک ہے، اسی میں تمہاری بھلائی ہے، میں نے سرسری انداز میں کہا، پھر ایک فوری خیال کے تحت پوچھ لیا، کیا اس روز تم نے مقتول اور فوزیہ کو صرف جھگڑتے ہوئے ہی دیکھا تھا یا ان کی باتیں بھی سنی تھی؟ نہیں سرکار،
وہ سر کو دائیں بائیں جھٹکتے ہوئے بولا، ایک تو میں نے انہیں کافی فاصلے سے دیکھا تھا، دوسرے میں نے ان کی باتوں پر توجہ بھی نہیں دی تھی۔ وہ بحث و تکرار میں ایک دوسرے سے کیا کہہ رہے تھے، میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ مزید 2-4 سوالات کے بعد میں نے غفور کمہار کو ضروری ہدایات کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی۔ وہ مجھے سلام کر کے رخصت ہو گیا تو میں نے حوالدار انور علی کو اپنے پاس بلا لیا۔ انور علی اس کیس کے ایک ایک پہلو سے آگاہ تھا۔ میں نے اسے تازہ ترین صورتحال کے بارے میں مختصر بتایا اور گہری سنجیدگی سے کہا، انور علی، تم کسی کو اپنے ساتھ لے جاؤ اور صدیق ہو کر کی چھوٹی بیٹی فوزیہ کو یہاں لے آؤ۔ صرف فوزیہ کو؟ اس نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا۔ ہاں، مجھے صرف اسی کی ضرورت ہے، میں نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ اگر اس کے باپ نے کوئی روک ڈالی تو؟ انور علی، کیا تم نہیں جانتے کہ کار سرکار میں روک ڈالنا ایک سنگین جرم ہے؟ میں نے واشگاف الفاظ میں کہا۔ جو بھی شخص تمہیں اس کارروائی سے روکنے کی کوشش کرے، تم اسے بھی ساتھ تھانے لے آنا، آزاد یا ہتکڑی لگی کلائیوں کے ساتھ۔ یہ سب تمہاری سہولت پر منحصر ہے۔ میری جانب سے تمہیں ہر ایکشن کی کھلی اجازت ہے۔ سمجھ گیا ملک صاحب، وہ معنی خیز لہجے میں بولا۔ آپ فکر نہ کریں، 1-2 گھنٹے کے اندر فوزیہ آپ کے سامنے حاضر ہو جائے گی، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ میں نے ستائشی نظر سے حوالدار کو دیکھا۔ وہ مجھے سلیوٹ مارنے کے بعد کمرے سے نکل گیا۔ جانے سے قبل اس نے اکرام شاہ کو اپنے ساتھ لے جانے کی خواہش ظاہر کی تھی، لیکن میں نے اس کی مخالفت کر دی تھی۔ اکرام شاہ عزیز آباد کا رہنے والا تھا اور اس کیس کے نمٹ جانے کے بعد بھی اس کے بیوی بچوں کو اسی گاؤں میں رہنا تھا، لہٰذا اس ہنگامی نوعیت کی کارروائی میں اس کا شریک ہونا بعض حوالوں سے مجھے اچھا نہیں لگا تھا، اس لیے میں نے اسے جانے سے روک دیا تھا۔ حوالدار نے غلط نہیں کہا تھا۔ اپنے وعدے کے مطابق اس نے 1 گھنٹے میں فوزیہ کو لا کر میرے سامنے کھڑا کر دیا تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ اس کے ساتھ ہی قادر اور صدیق ہو کر بھی تھانے پہنچ گئے تھے۔ وہ باپ بیٹا اس وقت باہر برآمدے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے فوزیہ کو اپنے سامنے بیٹھنے کے لیے کہا اور نرم خوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے چند منٹ کی گفتگو کے ذریعے اس کے اندر سے ڈر اور خوف کو نکالنے اور کم کرنے کی کوشش کی۔ دیکھو فوزیہ، وہ قدرے نارمل ہو گئی تو میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اس روز اپنے گھر میں سب چوڑیوں کے ٹکڑوں کے حوالے سے تم نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا۔ میں تمہاری اس غلطی کو معاف کر دوں گا، لیکن تمہیں مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا۔ میں نے گہری نظر سے اسے گھورا۔ وہ اضطراری انداز میں تھوک نگلتے ہوئے کمزور سے لہجے میں بولی، کیسا وعدہ تھانے دار صاحب؟ یہ وعدہ کہ میں نے اس کے چہرے پر نمودار ہونے والے تاثرات کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، اب میں تم سے جو بھی سوال کروں اس کا تم نے 16 آنے درست جواب دینا ہے۔ میری بات سمجھ رہی ہو نا؟ وہ سر کو اس باتیں جنبش دیتے ہوئے دھیرے سے بولی، جی، اب غلطی کی گنجائش باقی نہیں رہی فوزیہ۔ میں نے گمبھیر انداز میں اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، تم نے اگر دوبارہ مجھے چکر دینے کی کوشش کی تو میں بھول جاؤں گا کہ تم ایک نو عمر لڑکی ہو، پھر تم مجھ سے کسی رعایت کی توقع نہ رکھنا۔ میں اس جھمیلے سے تنگ آ گئی ہوں تھانے دار صاحب، وہ پھٹ پڑی۔ آپ مجھ سے پوچھیں، میں آپ کو سب سچ سچ بتا دوں گی۔ آج سے 6 دن پہلے یعنی 9 نومبر بروز پیر تم اور مقتول اکبر دریا کے کنارے ٹہلی کے ایک درخت کے نیچے کھڑے آپس میں جھگڑا کر رہے تھے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اس واقعے کا میرے پاس ایک عینی شاہد بھی موجود ہے۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ مقتول نے تمہیں کلائی سے کیوں پکڑ رکھا تھا اور تم دونوں کس بات پر جھگڑا کر رہے تھے۔ اسی کھینچا تانی میں تمہاری چند چوڑیاں بھی ٹوٹ گئی تھیں جن سے تمہاری کلائی زخمی ہو گئی۔ بات کے اختتام پر میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا تو اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ چند لمحات کے تذبذب کے بعد اس نے ہمت پکڑی اور اپنا وعدہ پورا کرتے ہوئے حد درجہ زہریلے لہجے میں بولی، وہ اکبر کی بدتمیزی کا کوئی پہلا واقعہ نہیں تھا تھانے دار صاحب، وہ اس سے پہلے بھی کئی بار ایسی کمینی حرکتیں کر چکا تھا۔ عالیہ باجی سے رشتہ ختم کرنے کے بعد وہ ہاتھ دھو کر میرے پیچھے پڑ گیا تھا۔ مجھے جہاں بھی اکیلے دیکھتا زور زبردستی کرنے کی کوشش کرتا۔ اس دن ٹہلی کے نیچے بھی اس نے مجھے گھیر لیا۔ فوزیہ کے انکشاف نے مجھے چونکا دیا۔ میں نے پوچھا، مقتول کا تمہارے ساتھ اس قسم کا برتاؤ کیوں تھا؟ بعض لوگوں کی سوچ غلیظ ہوتی ہے، وہ نفرت بھرے لہجے میں بولی۔ اکبر بھی بری نیت رکھنے والا بندہ تھا۔ جب عالیہ باجی سے اس کا رشتہ ٹوٹا تو میں نے شکر ادا کیا تھا، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ اس کے بعد وہ میرے پیچھے لگ جائے گا۔ اس کی ماں فتح پور میں اس کی شادی کرانے کی کوشش کر رہی تھی، اور وہ، اب میں کیا کہوں تھانے دار صاحب، آپ سیانے ہیں، میری بات تو سمجھ ہی گئے ہوں گے۔
فوزیہ کے چہرے سے جھلکنے والے کرب نے مجھے اس کے دل پر گزرنے والی قیامت کے بارے میں تفصیل سے بتا دیا تھا۔ میں نے نرم لہجے میں سوال کیا، تم نے مقتول کی بدتمیزیوں کے بارے میں اپنے بھائی یا باپ کو بتایا کیوں نہیں؟ جب سے امی کا انتقال ہوا ہے ابو بجھ کر رہ گئے ہیں، وہ بوجھل آواز میں بولی۔ عالیہ کا رشتہ ٹوٹنے کے بعد ان کی حالت اور بھی بری ہو گئی ہے، اس لیے میں نے ان سے ذکر نہیں کیا۔ اور قادر، وہ تو آگ کا گولا ہے تھانے دار صاحب، اس سے بات کرنے کا مطلب ہے کسی بڑے فساد کو دعوت دینا۔ ہاں، میں اصغر سے گاہے بگاہے تذکرہ کرتی رہتی تھی۔ اچھا، میں نے معتدل انداز میں کہا اور پوچھا، اصغر کا رد عمل کیا تھا؟ وہ پوری توجہ سے میری بات سننے کے بعد کہتا تھا، فوزیہ، صبر اور برداشت سے کام لو، اگر کوئی ہنگامہ اٹھ کھڑا ہوا تو ہماری شادی بھی کھٹائی میں پڑ جائے گی، اور میں کسی بھی قیمت پر تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ تم فکر نہ کرو، میں جلد ہی اس مسئلے کا کوئی حل نکال لوں گا۔ لیکن وہ کوئی حل نہ نکال سکا۔ پھر جب میری کلائی زخمی ہوئی تو میں نے اس سے کہہ دیا، اصغر، پانی سر سے اونچا ہو رہا ہے، میں اکبر کو اپنی عزت کے لیے ایک سنگین خطرہ محسوس کر رہی ہوں۔ وہ چند لمحات تک گہری سوچ میں غرق رہا تھا اور پھر اس نے مجھے یہ جواب دیا تھا۔ لمحاتی توقف کر کے اس نے ایک طویل سانس خارج کی، پھر اصغر کے الفاظ کو میری سماعت میں انڈیل دیا، مجھے 1 ہفتے کی مہلت دو، میں اکبر کا ایسا پکا بندوبست کروں گا کہ بدتمیزی تو درکنار، وہ تمہیں چھونے کے قابل بھی نہیں رہے گا۔ اور پھر اس کے 3 روز بعد 12 نومبر کی صبح اکبر کی صندوق بند لاش دریا سے برآمد ہوئی۔ میں نے ٹٹولنے والی نظر سے فوزیہ کو دیکھا، یعنی اصغر نے اکبر کا پکا بندوبست کر دیا ہے نا؟ میں اکبر کی موت کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھانے دار صاحب، وہ رحم طلب نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی۔ آپ میری بات کا یقین کریں، مجھے تمہاری بات کا تو یقین ہے فوزیہ، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن تم نے جو کہانی سنائی ہے اس نے اصغر کی ذات کو شک کے دائرے میں لا کھڑا کیا ہے۔ کیا اکبر کو پیش آنے والے واقعے پر اصغر سے تمہاری کوئی بات ہوئی تھی؟ میں نے اصغر سے پوچھا تھا کہ اکبر کو کس نے قتل کیا ہے، تو اس نے جواب دیا تھا کہ قدرت کے کام ایسے ہی نرالے اور انوکھے ہوتے ہیں، شکر کرو کہ اس بدبخت سے تمہاری جان چھوٹ گئی۔ میں اصغر کو کڑی تفتیش سے گزارنے پر مجبور ہوں فوزیہ، میں نے ٹھوس انداز میں کہا، تمہیں کچھ کہنا ہے؟ ابو کو یہ پتہ نہ چلے کہ میں چھپ چھپ کر اصغر سے ملتی رہتی ہوں۔ وہ محتاط اور منت بھری نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی، وہ پہلے ہی بہت زیادہ دکھی اور پریشان ہے، میں ان کی اذیت کو بڑھانا نہیں چاہتی۔ ٹھیک ہے، میں تمہارا پردہ رکھ لوں گا، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، لیکن تمہاری ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کا معاملہ حل کرنے کے لیے مجھے اکبر کی بدتمیزیوں کے بارے میں صدیق ہوکر کو بتانا پڑے گا۔ اس نے گردن جھکا کر اپنی رضامندی ظاہر کر دی۔ میں نے قادر اور صدیق کو بھی اپنے کمرے میں بلا لیا۔ وہ فوزیہ کو صحیح سلامت دیکھ کر مطمئن تو ہو گئے تھے، تاہم ان کی سوالیہ نظریں مجھ پر ٹکی ہوئی تھیں۔ میں نے نہایت ہی مختصر مگر جامع الفاظ میں فوزیہ کی خواہش کی روشنی میں ان باپ بیٹے کو صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ ادھر میری بات ختم ہوئی، ادھر قادر نے فوزیہ کی طرف دیکھتے ہوئے غصیلے لہجے میں کہا، تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں اس منحوس اکبر کی گردن کا کڑاکا نکال دیتا۔ تم نے بہت دیر کر دی قادر، میں نے اس خردماغ نوجوان کی حکمانہ بات کے جواب میں طنزیہ لہجے میں کہا، یہ سعادت تمہیں کبھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ تم نے اپنے ہاتھوں سے اکبر کی لاش کو لحد میں اتارا ہے، اب تم صرف جھنجھلاہٹ میں اپنی انگلیوں کے کڑاکے ہی نکال سکتے ہو۔ اصل سے دغا نہیں اور کم نسل سے وفا نہیں، صدیق کھوکھر نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، گندھا انڈا ہو یا غلیظ خون، وہ ایک دن ضرور اپنا رنگ دکھا کر رہتا ہے۔ صدیق کھوکھر کی بات نے میرے دماغ کو الجھا دیا، میں پوچھے بنا نہ رہ سکا، صدیق، ابھی تم نے کم نسل، گندھا انڈا اور غلیظ خون کے الفاظ کس کے لیے استعمال کی ہیں؟ اسی مردود کے لیے جس نے میری عالیہ کو ٹھکرا دیا تھا۔ وہ نفرت آمیز لہجے میں بولا، اب وہ خبیث منو مٹی نیچے دفن ہو چکا ہے۔ اکبر تمہارے چھوٹے بھائی رفیق کا بیٹا تھا، میں نے خفگی بھرے انداز میں کہا، اپنی نسل اور خون کے لیے ایسی ہلکی اور عامیانہ باتیں نہیں کرنا چاہیے صدیق، یہ حقیقت نہیں تھانے دار صاحب۔ وہ انکشاف انگیز میں بولا، اکبر دراصل بشرا کے پہلے شوہر سلطان کی اولاد ہے، یوں سمجھ لے کہ وہ بشرا کے ساتھ جہیز کے طور پر آیا تھا۔ آپ ذرا ہمارا ظرف ملاحظہ کریں کہ رفیق نے اپنے سگے بیٹے کا درجہ دیا اور اس کے نام کے ساتھ اپنی ذات کھوکر کو بھی ٹانگ دیا۔ میں نے اسے اپنے جگر کا ٹکڑا عالیہ کی شکل میں دے دیا، اور اس بدذات نے کیا کیا، یہ تمام تر گند خانہ آپ کے سامنے ہے جناب۔
یہ سب سن کر مجھے حیرت کے ساتھ بے حد افسوس بھی ہوا۔ میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے واشگاف الفاظ میں کہا، لیکن اس زمینی حقیقت کو نہیں بدلا جا سکتا کہ اکبر کا قتل ہوا ہے اور اس کا قاتل ابھی آزاد گھوم رہا ہے۔ آپ قانون کے رکھوالے ہیں تھانے دار صاحب، اور قانون کی پکڑ بڑی مضبوط ہوتی ہے۔ صدیق نے عجیب سے لہجے میں کہا، آپ قانون کو حرکت میں لا کر اکبر کے قاتل کو آہنی گرفت میں لے آئیں اور ہمیں جانے دیں یہاں سے۔ میں وہی کرنے جا رہا ہوں، میں نے بڑے عزم سے کہا۔ قادر نے طنزیہ لہجے میں پوچھا، تو پھر ہمیں اجازت ہے؟ انہیں مزید تھانے میں روکنے کا جواز فی الحال باقی نہیں رہا تھا، لہٰذا میں نے قادر کے استفسار کے جواب میں اپنے سر کو اسبات میں جنبش دینے پر اکتفا کیا۔ تفتیش کی گاڑی کو آگے بڑھانے کے لیے مجھے ایک راستہ مل گیا تھا۔ اگلے روز میں نے اصغر کھوکر کو گرفتار کر کے حوالات میں پہنچا دیا۔ فوزیہ سے حاصل ہونے والی معلومات کی روشنی میں اکبر کو موت کے گھاٹ اتارنے میں اصغر کا ہاتھ ہو سکتا تھا۔ اگر صدیق نے مجھے اکبر کے ماضی کے بارے میں نہ بتایا ہوتا تو اصغر کو شاید میں اکبر کے قتل میں ملوث نہ سمجھتا، مگر اب تو صورتحال ہی بدل گئی تھی۔ لیکن جب میں اصغر کی زبان کھلوانے کے لیے اس پر دباؤ ڈال رہا تھا تو اس کا باپ رفیق ایک نئی اور سنسنی خیز کہانی کے ساتھ میرے پاس پہنچ گیا۔ اکبر کی موت کا میں ذمہ دار ہوں تھانے دار صاحب، رفیق نے جذبات سے آری لہجے میں کہا۔ آپ اصغر کو چھوڑ دیں، میں نے اس شیطان کی اولاد اکبر کو ختم کر کے اپنے ماضی کی غلطیوں کی تلافی کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ مجھے گرفتار کر لیں، میں کڑی سے کڑی سزا پانے کو تیار ہوں۔ اس کے بعد رفیق کھوکر نے اپنا بیان حلفی نوٹ کروایا۔ اس کا خلاصہ کچھ اس طرح تھا، میں تمام حالات سے پوری طرح واقف ہو چکا تھا۔ اکبر جیسے مضی انسان کو موت کی نیند سلانے کے سوا پر کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ میں نے فتح پور کے ایک ترخان کا 24 صندوق چرانے کے لیے کرائے کے ایک چور سے مدد لی اور مذکورہ صندوق کو ادھر عزیز آباد ہی میں دریا کے نزدیک بنے ہوئے گلے کے گودام میں چھپا دیا۔ جب اکبر فتح پور جانے کے لیے گھر سے نکلا تو میں نے اسے ایک السی کا لڈو کھلا دیا۔ السی کے لڈو اکبر کی کمزوری تھے، لیکن میں نے وقوع کی صبح اسے السی کا جو لڈو اپنے ہاتھ سے کھلایا، اس کے اندر ایک خاص قسم کا زہر ملا ہوا تھا۔ وہ زہر اس کے خون میں شامل ہو کر اسے 15 سے 20 منٹ میں اس دنیا سے اس دنیا میں پہنچا دیتا۔ جب اکبر گلے والے گودام کے نزدیک پہنچا تو زہر نے اپنا کام دکھایا۔ میں تھوڑا فاصلہ رکھ کر اس کا تعاقب کر رہا تھا۔ میں اس کی لاش کو گھسیٹ کر گودام میں لے گیا اور اسی رات جب کرمو مچھیرا اپنا کام نپٹا کر واپس چلا گیا تو میں نے پہلے صندوق کو اور پھر اکبر کی لاش کو گھسیٹ کر دریا کے کنارے پہنچا دیا۔ اس کے بعد کا کام میرے لیے مشکل ثابت نہیں ہوا تھا۔ صندوق کو فتح پور سے چوری کروانا اور عزیز آباد کے علاقے میں دریائی جھاڑیوں میں پھنسا کر تم یہ تاثر دینا چاہتے تھے کہ اکبر کا قتل ادھر فتح پور میں ہوا ہے۔ میں نے کڑوے لہجے میں کہا۔ آپ کا اندازہ درست ہے ملک صاحب، وہ بے خوف لہجے میں بولا۔ میری خواہش تھی کہ اس قتل کا الزام ملک خدا بخش یا شبنم کے بھانجے مہر سکندر پر آئے، لیکن ان لوگوں کی خوش قسمتی اور میری بدقسمتی سے ایسا نہیں ہو پایا۔ یہ خوش قسمتی اور بدقسمتی کا معاملہ نہیں بلکہ دو عملی کا کھیل ہے رفیق کھوکر، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کرخت لہجے میں کہا۔ دو عملی کا کھیل؟ اس نے حیرت اور الجھن کی ملی جلی کیفیت کے درمیان پوچھا۔ یہ دو عملی کیا ہوتی ہے تھانے دار صاحب؟ جب کسی گھر میں یا کسی ملک میں بیک وقت دو افراد کی حکمرانی ہو تو بد انتظامی اور انتشار عروج کو پہنچ جاتا ہے، میں نے سپاٹ آواز میں کہا۔ ایسے ہی صورتحال کو دو عملی کہا جاتا ہے۔ اس کی تفصیل اور وضاحت جیل کی دیواروں کے پیچھے گاہے بگاہے تمہیں حاصل ہوتی رہے گی۔ وہ ایسی نظر سے مجھے دیکھنے لگا جیسے میں نے اسے ڈرانے کے لیے کوئی خوفناک لطیفہ سنا دیا ہو۔ میری بیان کردہ حقیقت اس کے لیے ایک لطیفہ اور سنگین مذاق ہی تھی۔